الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله. بزرگوں اور بھائیوں، یہ 18ویں پارے کے ابتدا کی چند آیات کریمہ ہیں. ان میں ایک بہت ہی قیمتی مضمون ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے. میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ آج آپ حضرات کی خدمت میں اسی کو عرض کروں. ان آیات میں یہ مضمون ہے کہ جنت کا وارث کون بنے گا، جنت کسے ملے گی، جنت کا وارث کون بنے گا، جنت کسے ملے گی، جنت حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا یا مفت میں مل جائے گی، اور کچھ کرنا پڑے گا تو کیا کیا کرنا پڑے گا. یہ ایک ہی سوال ہے جسے میں نے گھما پھرا کر کے گما کیا ہے. بات ایک ہی ہے کہ جنت کسے ملے گی، جنت کا وارث کون بنے گا. اس سوال کا اس میں جواب دیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ سوال ہمارا اپنا سوال ہے، ہر مومن کا، ہر انسان کا، بلکہ ہر مومن کا سوال ہے، اور ہمیں اس کا جواب
جان لینا چاہیے اور اس جواب پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ ہماری اس زندگی کا حاصل اور ہماری اس زندگی کی تگو پہ دوڑ دھوپ کا مقصد جنت حاصل کرنا ہی ہے۔ لہذا یہ سوال ہمارا اپنا ہے اور ہمارے اپنے فائدے میں ہے، اور اسے ضرور سمجھ کر کے اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے اور ہمیشہ کے لیے یہ زندگی نہیں ہے۔ ہماری یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، یہ بات تو ہر انسان نہیں جانتا، مومن ہی جانتا ہے کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، ورنہ کافر تو یہ کہتا ہے وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ کافر تو یہ کہتا ہے کہ بس ہماری یہ دنیا کی زندگی، بس یہی زندگی سب کچھ ہے، اسی میں ہم مرتے جیتے ہیں، اور قیامت کو کوئی دوسری زندگی ہمیں ملنے والی نہیں ہے۔ کافر تو یہ سمجھتا ہے، لیکن جو مومن ہے وہ یہ سمجھتا ہے اور جانتا ہے، اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی یہی سب کچھ زندگی نہیں ہے، اصل زندگی کوئی اور ہے، یہ زندگی کسی مقصد کے لیے دی گئی ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ دنیا کی زندگی دائمی اور ابدی زندگی نہیں ہے، یہ ٹیمپریری زندگی ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے دی گئی ہے، اس کو تو ہر شخص خواہی نہ خواہی مانتا ہے، اس کا ماننے کا جی چاہے تو بھی مانتا ہے، ماننے کا جی نہ چاہے تو بھی مانتا ہے، خواہی نہ خواہی کا یہ مطلب ہے، وہ چاہے تو بھی مانتا ہے اور نہ چاہے تو بھی مانتا ہے، ہر شخص اسے مانتا ہے۔ کیوں؟ جو بھی پیدا ہوا اسے ایک دن مرنا ہے، کوئی یہاں سدا رہنا نہیں ہے، اس لیے ہر ایک کو خواہی نہ خواہی ماننا ہے کہ دنیا کی یہ زندگی ٹیمپریری زندگی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا کی یہ ٹیمپریری زندگی کیوں ہے؟ یہ مختصر سی عارضی زندگی، تھوڑی دیر کی زندگی کیوں دی گئی؟ اس کا جواب دو آدمی الگ الگ طرح سے دیتے ہیں۔ کافر تو اس کا یہ جواب دیتا ہے کہ بس کھانے پینے موج شوق کرنے کے لیے اور جو عیش آرام یا تکلیف راحت مل جائے اسی میں گزارنے کے لیے بس یہی دی گئی ہے، اس سے آگے کوئی مقصد نہیں۔ لیکن مومن ہے وہ جانتا ہے کہ دنیا کی یہ زندگی جو تھوڑی سی دی گئی ہے وہ ایک خاص اہم مقصد کے لیے دی گئی ہے، خواہ مخواہ نہیں دی گئی۔ وہ کیا ہے مقصد؟ وہ مقصد یہ ہے کہ انسان کا اصل وطن جنت ہے، انسان کا اصل وطن جنت ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اور ہماری دادی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو، دونوں کو پیدا کر کے جنت میں بسایا تھا، اور وہ جنت میں ایک لمبے وقت تک رہے ہیں۔ تو دادا جہاں رہتے ہوں وہی تو وطن اصلی کہلاتا ہے، باپ دادا جہاں رہتے ہوں وہی وطن اصلی کہلاتا ہے۔ پھر کسی حکمت اور مصلحت سے اللہ تعالیٰ نے دادا دادی کو جنت سے دنیا میں اتارا، تو دنیا میں ہم آ گئے کہ دنیا ہمارا اصلی وطن نہیں ہوا، اصلی وطن تو وہی۔
دنیا میں کیوں اتارا؟ دنیا میں اس لیے اتارا کہ جنت ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، نہایت قیمتی جگہ ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی، راحت سکون اور چین کی جگہ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے۔ یہ جنت اگر مفت میں ہمیں مل جائے تو اس کی کوئی خاص قدر ہمیں نہیں ہوگی۔ انسان کا حال یہی ہے کہ انسان کو جو چیز مفت میں مل جاتی ہے اس کی کوئی زیادہ قدر انسان نہیں کرتا۔ ہمارے پاس یہ 2 آنکھیں ہیں، بچپن سے پیدا ہوتی ہے اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، کتنی بڑی قدر ہے ہمیں۔ یہ 2 کان اللہ نے دے رکھے ہیں، کتنی بڑی قدر ہے۔ ناک کی کیا قدر ہے ہمارے پاس، زبان کی کیا قدر ہے، ہاتھ پیر کی کیا قدر ہے، تندرستی اور صحت اور ہیلتھ جو اللہ نے دی اس کی کیا قدر ہے۔ کسی چیز کی کوئی قدر نہیں، ہم کوئی شکریہ اللہ کا ادا نہیں کر رہے۔ لیکن 2 آنکھیں خرید کر لاؤ، کانوں کی سماعت خرید کر لاؤ، زبان کی گویائی خرید کر لاؤ، ہیلتھ حاصل کرو قیمت دے کر، ہاتھ پیر خرید کر لاؤ، اولن تو کہیں ملنے نہیں، اور اگر کہیں ملیں گے تو اس کی قیمت یہ ساری کائنات بھی نہیں اس کی قیمت بن سکے گی۔ ساری کائنات دے کر کے بھی ایک آنکھ نہیں مل سکتی، اتنی قیمتی۔ ایک کان کی سماعت ساری کائنات کی دے کر کے بھی ایک کان کی سماعت نہیں مل سکتی، اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ میں ایک چھوٹی بات بتاؤں، ایک مثال قصہ سناؤں، اس سے تم اندازہ کرو۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم جو کھاتے پیتے ہیں اس میں سے ایک کے نکلنے کا راستہ ادھر کر دیا، ایک کے نکلنے کا راستہ ادھر کر دیا، پیشاب اور پخانے کے نکلنے کے راستے کر دیے۔ ہم کھاتے رہتے ہیں اور جتنا جسم کے لیے کارآمد ہے وہ جسم میں رک جاتا ہے، اور جو فضلہ اور بیکار ہے دونوں کے نکلنے کے راستے اللہ تعالیٰ نے کر رکھے۔ یہ ایک سسٹم ہے جو چلتا رہتا ہے، آٹومیٹکلی چل رہا ہے۔ اگر یہ کھانا اندر جانے کا جو سلسلہ ہے، کھانا اور پانی اندر جانے کا جو سلسلہ ہے، اگر یہ بند ہو جائے تو کھانا نہیں اترتا، پانی نہیں اترتا۔ تو اگر کوئی آدمی ساری کائنات کا مالک ہو اور روئے زمین کا بادشاہ ہو تو وہ اپنی ساری مملکت دے ڈالے گا ان 2 نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور اگر یہاں سے کھانا پانی اتر تو رہا ہے مگر ادھر سے نکلنے کے راستے بند ہو جائیں تو اگر ادھر سے نکلنے کے راستے اللہ تعالیٰ بند کر دیں تو اگر کوئی آدمی ساری کائنات کا مالک ہو اور تمام روئے زمین کا بادشاہ ہو تو ان 2 راستوں کے کھلوانے کے لیے پوری کائنات دے دے گا کہ بابا لے لو یہ کائنات، میرے دونوں راستے کھول دو۔ اس سے تم اندازہ کرو کہ یہ 2 نعمتیں جو اندر جا رہی، کھانا پانی جو اندر جا رہا ہے بے تکلف، کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر جا کیسے رہا ہے؟ منہ میں رکھا، کھانا بھی منہ میں رکھتے ہیں، پانی بھی منہ میں رکھتے ہیں، پھر منہ میں سے آگے جہاں گلا شروع ہوتا ہے وہاں ایک ساتھ دونوں ایک سوراخ ہے، فقط ایک سوراخ ہے۔ پھر ایک سوراخ میں سے آگے جا کر کے کھانا پانی کا نالی الگ ہو جاتی ہے، سانس کی نالی الگ ہو جاتی ہے۔ سانس کی نالی میں جاتا ہے اور کھانا پانی کی نالی میں جاتا ہے۔ عام طور پر ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے کہ سانس تو پیٹ میں چلا گیا اور کھانا پانی پھیپھڑے میں چلے گئے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کبھی اتفاق سے تھوڑا سا چلا جاتا ہے تو اتنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کھانستے تھک جاتا آدمی۔ تو کوئی وہاں آڑ نہیں ہے، کون وہاں بیٹھا ہے چوکیداری کرنے کے لیے کہ کھانا پانی ادھر اور سانس ادھر؟ اللہ کا کرم ہے، ان کی ایک نعمت اللہ نے رکھ رکھی ہے۔ یہ نعمت کتنی بڑی ہے۔ پھر اندر جو بیکار فضلہ ہے اسے نکلنے کی جو راہیں اللہ نے تجویز کی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ساری کائنات بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ سانس جاتا ہے اور آتا ہے، جاتا ہے اور آتا ہے، 1 منٹ میں معلوم نہیں کتنی مرتبہ جاتا ہے، 50-60 مرتبہ سانس آتا ہے اور جاتا ہے۔ یہ باہر سے سانس اندر جانا
یہ رک جائے تو آدمی ساری کائنات اس کے لیے دے سکتا ہے کہ لے لو یہ کائنات، میرا سانس جو اندر جانے سے رک گیا اسے چالو کر دو، اور اندر چلا جائے اور پھر واپس نہ آئے تو اس کے لیے انسان ساری کائنات دے سکتا ہے کہ میرا سانس واپس کرو۔ ٹھیک اسی طرح سے میرے بھائیوں نعمتیں سمجھو، یہ آنکھیں بھی ایسی ہی نعمت ہیں، یہ کان بھی ایسی ہی نعمت ہیں، یہ ہاتھ پیر اسی طرح کی نعمت ہیں، یہ ہیلتھ اسی طرح کی نعمت ہے۔ ہر نعمت ایسی بے بہا ہے، ایسی اتنی بڑی قیمت رکھتی ہے کہ ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی، مگر یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں مفت دے دی ہیں، بتاؤ کیا قدر ہے۔ بہت سے مسلمان بھائی کتابیں شائع کرتے ہیں، بڑا خرچ کر کے کتابیں شائع کرتے ہیں اور فری ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، لوگ بھی پڑھو مفت ہے۔ شاید 5% لوگ پڑھتے ہوں گے، باقی 95% لے آ کر گھر تاک میں رکھ دیتے ہیں۔ بڑی شاندار کتاب، بڑی قیمتی کتاب، 95% لوگ جا کر گھر تاک میں رکھ دیتے ہیں، کبھی اسے کھول کر نہیں دیتے، 5% لوگ ادھر ادھر کھول کے کچھ پڑھ لیتے ہوں گے۔ کیوں؟ مفت میں ملی۔ مفت میں جو ملتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اور کسی کتاب کو آدمی طلب اور تلاش کے ساتھ کتب خانے میں جا کر پاؤنڈ 2 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ دے کر ڈالر دے کر وہاں سے خرید کر کے لایا، تو اگر 50 روپے کی کتاب خرید کر لایا ہے تو ضرور اس میں سے کچھ نہ کچھ پڑھے گا، پسند نہیں آئے گی تو بھی اتنا ضرور پڑھے گا کہ فیصلہ کر لے کہ بیکار کتاب ہے، اتنا ضرور پڑے گا، اور پھر پچھتائے گا بھی کہ میرے 50 روپے بیکار گئے، 50 روپے میں کتاب لائے بیکار کسی کام کی نہیں، مگر اتنا ضرور پڑے گا اور پچھتائے گا۔ اور اگر پڑھنے کے بعد کارآمد ہوئی تو خوش ہوگا کہ میرے 50 روپے کارآمد ہو گئے۔ تو قیمت دے کر کے چیز جو ہوتی اس کی قیمت، اس کی ویلیو ہوتی ہے، اور بے قیمت جو چیز مل جاتی اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ تو جنت بہت قیمتی جگہ ہے، دادا دادی کو پیدا کر کے وہاں بسا دیا اور سارے انسان وہیں پیدا ہوتے تو تمام انسانوں کو وہ جنت مل جاتی مفت، اور مفت ملتی تو انسان کو جنت کی کوئی قدر و قیمت معلوم نہ ہوتی، اس نعمت کی کوئی قدر و قیمت وہ کر ہی نہ پاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا، اور زمین پر اتار کر کے امتحان کے میدان میں کھڑا کر دیا کہ کوشش کرو، محنتیں کرو، امتحان دو، امتحان میں کامیاب ہو جاؤ جنت میں آؤ، اور اگر کامیاب نہیں ہوئے تو جاؤ کہیں کھڈے میں۔ تو اس مقصد کے لیے انسان کو اس دنیا میں اتارا گیا ہے، تاکہ انسان یہاں آ کر عمل کر کے جنت کی قیمت ادا کر کے جنت حاصل کرے، تاکہ اس کو جنت کی قدر و قیمت معلوم ہو۔ جنت کی پرائس ہے، وہ پرائس ادا کرو اور جنت حاصل کرو، مفت میں جنت نہیں۔ جب مفت میں جنت نہیں ہے تو دادا دادی کو کچھ وقت کے لیے مفت جنت میں کیوں رکھا تھا؟ یہاں دادا دادی کو زمین پر پیدا کرتے اور سارے انسان جیسے عمل کر کے جنت میں پہنچیں گے، دادا دادی بھی عمل کر کے جنت میں پہنچیں گے۔ پہلے دادا دادی کو پیدا کر کے پیدا کیا ہے زمین پر، دادا دادی کو جنت میں نہیں پیدا کیا، دادا دادی کو اس زمین پر پیدا کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین پر سے ایک مٹھی مٹی بھری، اللہ کی مٹھی، اللہ کے شایع نشان، اور پھر اس مٹھی مٹی میں پانی ملایا، اس کو گارا بنایا، اسے ایک لمبے وقت تک سڑایا، جب اس میں سے باس آنے لگی تو پھر اس میں سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اس پتلے کو دھوپ میں چھوڑ دیا، دھوپ تو یعنی سورج کے دھوپ میں، تو سورج کی دھوپ تو یہی زمین پر پڑتی ہے، آسمان میں سورج تھوڑی، جنت میں سورج تھوڑی ہے۔ تو دادا کو اسی زمین پر پیدا کیا ہے، اور اس زمین میں پیدا کر کے پھر جنت میں کیوں رکھا، پھر جنت میں سے یہاں کیوں لائے؟ تو میرے بھائیو اسے سمجھنا چاہیے کہ بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا شوق پیدا کرنے کے لیے تھوڑی چکھانی پڑتی۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں ٹرین میں
بعض چنا بیچنے والے آتے ہیں، مسالے دار چنا لے کر کے ٹوکرے میں بھر کر چنا آئیں گے تو مٹھی لے کر کے ہر ایک کو تین دانے کھلائیں گے، لو سب ڈبے میں سب کو کھلائیں گے، یہ مفت کھلائیں گے۔ اب وہ جو 3-4 دانے ہر ایک کو ملے اس نے کھائے تو بڑے چٹپٹے، بڑے مزیدار، تو اب اس میں سے کچھ نہ کچھ لوگ چنا خریدیں گے۔ اب کوئی کہے کہ بھائی جب چنا بیچ رہا ہے تو 4-4 دانے کیوں مفت کھلائے؟ تو یہی کہیں گے کہ بھائی چنا بیچ رہا ہوں لیکن اس چنے کا مزہ چکھانے کے لیے یہ 4-4 دانے میں نے کھلائے تاکہ ان کو مزہ معلوم ہو کہ کتنے بہترین چنے ہیں، وہی تو گاہک ملے گا، ورنہ گاہک کہاں سے ملے گا؟ تو اسی طریقے سے جنت کی کچھ نعمتیں، جنت کا مزہ چکھا ہے انسان کو۔ دیکھو جنت ایسی جگہ ہے، اتنی قیمتی جگہ ہے، تو دادا دادی کو جو جنت میں ایک وقت تک رکھا گیا ہے وہ جنت کا مزہ چکھایا کہ دیکھو جنت کتنی قیمتی اور کتنی بہترین جگہ ہے۔ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جاؤ زمین پر جا کر اس کی پرائس ادا کرو اور پرائس ادا کر کے آؤ۔ اس لیے دادا دادی کو وہاں ایک وقت کے لیے رکھا گیا تھا۔ آپ یہ کہیں گے کہ دادا دادی رکھے گئے تو ہمیں تو کچھ اللہ نے چکھایا ہی نہیں۔ بھائی دادا دادی کو چکھایا تو ہمیں تو نہیں چکھایا، ہمیں بھی جنت کا کچھ مزہ چکھاتے تو ہم بھی جنت کے لیے کچھ کوشش کرتے۔ تو میرے بھائیوں، جنت کی کچھ نعمتیں ہم کو بھی، انسان کو بھی دنیا میں چکھائی جاتی۔ دیکھو گولڈ مرد کے لیے حرام ہے، سلور مرد کے لیے حرام ہے، سونا اور چاندی مرد کے لیے حرام ہے، سونا اور چاندی مرد استعمال نہیں کر سکتا، اور عورتوں کے لیے دونوں جائز ہیں۔ لیکن عورتوں کے لیے جائز کیا ہیں؟ زیور جائز ہیں، زیور کے علاوہ عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں۔ سونا اور چاندی عورتوں کے لیے صرف زیور میں جائز ہے، لیکن سونے کی پلیٹ بنا کر عورت اس میں کھانے لگے عورت کے لیے بھی حرام ہے، سو چاندی کی پلیٹ بنا کر اس میں عورت کھانے لگے عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ یہ مسئلہ نہیں جانتے لوگ، یہ اچھی طرح سمجھو کہ عورتوں کے لیے بھی سونا چاندی فقط زیور میں جائز ہے۔ کیوں؟ اسے زیور پہن کر کے مزین ہونا یہ عورتوں کے لیے ضروری ہے، لہذا اس ضرورت کی وجہ سے ان کے لیے جائز رکھا گیا ہے۔ لیکن سونے کے چمچے سے عورت کھا رہی ہے، چاندی کے چمچے سے کھا رہی ہے، یہ عورت کے لیے بھی حرام ہے، مرد کے لیے بھی حرام ہے۔ سونے کی چاندی کی سرما دانی ہے، اس سے سرما لگا رہا ہے تو مرد کے لیے بھی حرام ہے، عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ صرف زیور عورت کے لیے سونے کا بھی حلال، چاندی کا بھی حلال، اور مرد کے لیے دونوں حرام، سونے کا زیور بھی حرام، چاندی کا زیور بھی حرام۔ مگر ایک مثقال سے کم، ایک مثقال ہوتا ہے 4.5 گرام کا، یہاں کچھ وزن اور چلتا ہے، وہ یہاں جو وزن چلتا ہے میں اسے نہیں جانتا، اپنی جو آشاری جو ہے وزن اس میں 4.5 گرام یہ ایک مثقال ہے۔ اس سے کم چاندی کی انگوٹھی مرد استعمال کر سکتا ہے، سونا تو بالکل نہیں کر سکتا۔ اس ملک میں ہمارے بہت سے نوجوان بھائی بیچاروں کو مسئلہ نہیں معلوم۔ آج میرے قریب میں نہیں بلکہ مجھ سے تھوڑے دور فاصلے پر ایک نوجوان بچہ تھا، اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی چمک رہی تھی بہت دور سے، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سونے کی گولڈ کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، لیکن وہ بہت دور تھا مجھ سے، میں اسے مسئلہ نہیں سمجھا سکا اور پھر وہ چلا گیا۔ تو جو ہمارے جوانوں میں سے بیچارے مسئلے نہیں جانتے، دین نہیں جانتے، شریعت نہیں جانتے، ان کو سمجھاؤ کہ سونے کی انگوٹھی تو مرد کے لیے حرام ہے، ایسے سونے کا کڑا یہ بھی مرد کے لیے حرام ہے، سونے کی چین یہ بھی مرد کے لیے حرام ہے، سونا تو مرد کے لیے مطلق حرام ہے۔ اور اگر چاندی، اگر گھڑی کی چین ہے اس پر گولڈن کلر کر رکھا ہے، سونے کا کلر کر رکھا ہے، تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ وہ کلر اگر چاقو سے کھرچو تو کھرچنے سے سونا الگ پڑا، تو ایسا کورنگ ہوا ہو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں۔
اور اگر صرف پانی چڑھا ہوا ہے کھرچو گے تو کچھ بھی نہیں نکلے گا، یہ جائز ہے۔ کسی بھی چیز میں سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، اور پانی چڑھا ہوا اسے کہتے ہیں کہ اگر چاقو سے کسی چیز کھرچو تو سونے کے اجزاء الگ نہ ہو سکیں، تو یہ کلرنگ ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر اس کے اوپر ڈائی ہے کہ اگر چاقو سے یوں کھرچو تو سونا الگ پڑے، تو ایسا ڈائی والا حرام ہے۔ یہی حکم چاندی کا ہے کہ چاندی بھی مرد کے لیے حرام ہے، لیکن 4.5 گرام سے کم اتنی چاندی مرد کے لیے جائز ہے۔ تو اتنی چاندی کی وہ انگوٹھی بنا ہے تو انگوٹھی بنا سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ جو کیوں ہے، اس کیوں کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ جنت میں سونے چاندی کا لباس زیور ملے گا، مردوں کو بھی جنت میں سونے اور چاندی کا لباس زیور ملے گا۔ تو اب جنت میں یہ زیور ملے گا، اس کا کچھ نمونہ، تو یہ اتنی مقدار چاندی کی جنت کے زیور کے نمونے کے طور پر دنیا میں جائز رکھی گئی ہے۔ علماء کرام نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جنت میں جو سونے چاندی کے زیور ملیں گے تو اس کے نمونے کے طور پر اتنی چاندی کی اجازت دی گئی، اور سونے کی کیوں نہیں اجازت دی گئی؟ سونا چاندی ایک ہی چیز ہے، دونوں کرنسی ہیں، سونا اور چاندی دونوں سے زیور بنتا ہے، دونوں ایک ہی چیز کے قبیل سے ہیں، اس لیے سونے میں اجازت دینے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی، چاندی میں سے اتنی مقدار کی اجازت دی گئی۔ اس مسئلے سے کیا معلوم ہوا کہ جنت کی کچھ نعمتیں اللہ نے یہاں ہمیں بھی چکھائی ہیں، اور ہمیں وہ جنت کی نعمتیں چکھانے کے مقصد سے کچھ چیزیں جائز رکھی گئی ہیں۔ جنت میں پہننے کے لیے ریشم ملے گا۔ آج ہی امام صاحب نے آیت پڑھی تھی، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار کیا ہے یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر۔ اللہ تعالیٰ جب مومنین کو جنت میں داخل کریں گے تو وہاں زیور پہنائے جائیں گے، گولڈ کا زیور اور موتیوں کے زیور پہنائے جائیں گے۔ موتی پہننا جائز ہے، کوئی بھی موتی پہننا چاہے پہن سکتا ہے، انگوٹھے میں موتی لگائے، جتنا چھوٹا بڑا جتنا لگانا چاہو لگا سکتے، موتی پہننا جائز ہے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور جنتیوں کا لباس جنت میں ریشم ہوگا، سلک۔ چنانچہ دنیا میں 4 انگشت کے بقدر ریشم جائز کیا گیا تاکہ وہ جنت کے لباس کا نمونہ رہے یہاں۔ تو ریشم چوڑائی میں 4 انگلی کے بقدر، یا اس سے 3 انگلی کے بقدر، یا 2 انگلی کے بقدر، زیادہ سے زیادہ 4 انگلی کے بقدر، اس سے زیادہ چوڑا جائز نہیں ہے، اور لمبا جتنا بھی ہو۔ دیکھو یہ تو کرتے کی پٹی لگ رہی ہے، ایسے ابا ہوتی ہے، جبہ ہوتا ہے، تو یہاں ایک لمبی پٹی لگ رہی ہے، ریشم کی ایک لمبی پٹی لگ رہی ہے، یا کرتے کے جبے کے نیچے پٹی گول لگ رہی ہے، تو لمبی چاہے کتنی ہو لیکن چوڑی 4 انگشت سے زیادہ چوڑی نہیں ہونی چاہیے، بس اتنی چوڑی یا اس سے کم۔ اتنا ریشم مرد کے لیے جائز رکھا گیا، عورت کے لیے ریشم جائز ہے ہی، لیکن مرد کے لیے بھی اتنا ریشم جائز رکھا گیا ہے کہ 4 انگشت کے بقدر چوڑائی اور لمبائی مسلسل جتنی بھی چلے۔ یہ جو مسئلہ ہے اس میں سوال ہے کہ کیوں جب مرد کے لیے ریشم حرام ہے تو اتنی مقدار کیوں جائز رکھی گئی؟ تو اس کیوں کا جواب بھی کتابوں میں یہی لکھا گیا ہے کہ جنت میں جو نعمت ملے گی اس کا نمونہ یہاں تھوڑا بہت جائز رکھا گیا ہے تاکہ یہ اتنی مقدار سے اسے جنت کی نعمت کا شوق پیدا ہو۔ مجھے تو ان مثالوں سے کیا سمجھانا ہے کہ جنت کی کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی چکھائی ہیں، اور اسی مقصد کے لیے بہت سی چیزیں ہمارے لیے جائز رکھی گئی ہیں۔
تو دادا کو پہلے وہاں رکھا گیا تھا تاکہ وہ ان کا اصلی انسان کا اصلی وطن انہیں بتا بھی دیا جائے، ان کو دکھلا بھی دیا جائے، ان کو بسا بھی دیا جائے، وہاں کی نعمتوں کا مزہ چکھا بھی دیا جائے، اور پھر دنیا کے اندر اتارا جائے انہیں۔ دنیا میں کیوں اتارا؟ قرآن کریم میں آیت آئی ہے، کل ہی ہمارے حافظوں نے وہ آیت کریمہ پڑھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون وإلینا یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو، ہر پرسن کو، ہر شخص کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ جو پیدا ہوا ہے اسے ضرور مرنا ہے۔ کوئی ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں پیدا کیا گیا ہے، کچھ وقت کے لیے ٹیمپریری زندگی دی گئی ہے، کچھ وقت کے بعد بہرحال مرنا ہے۔ یہ جو ٹیمپریری زندگی کیوں دی گئی؟ اللہ فرماتے ہیں نبلوکم بالخیر والشر فتنہ، ہم تمہیں اچھے برے حالات کے ذریعے سے آزما رہے ہیں، ایگزام کر رہے ہیں، امتحان لے رہے ہیں، پریکشا کر رہے ہیں۔ دنیا میں اچھے برے حالات کیا ہوتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ تندرستی اچھی حالت ہے، بیماری یہ بری حالت ہے۔ تو جسے تندرستی دی ہے وہ بھی امتحان ہے، جسے بیماری دی ہے یہ بھی امتحان ہے۔ لوگ کہتے ہیں مالداری اچھی حالت ہے، غریبی بری حالت ہے، تو دونوں حالتوں میں امتحان ہے۔ جسے مالداری دی گئی اس کا بھی امتحان ہو رہا ہے، جس کو غریبی دی گئی اس کو بھی امتحان دے رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عزت اچھی چیز ہے اور بے قدری اور ذلت اور رسوائی بری چیز ہے، تو جس کو عزت ملی ہے اس کی بھی امتحان اور آزمائش ہو رہی ہے، اور جس کی کسی وجہ سے ذلت اور رسوائی ہو جائے اس کی بھی عزت، اس کی بھی امتحان اور آزمائش ہے۔ اسی طرح سے سمجھتے چلے جاؤ، دنیا میں جو بھی حالات ہیں وہ حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، دونوں طرح کے حالات امتحان کے لیے دیے گئے ہیں، اور ان امتحان کے حالات سے گزر کر کے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف، ہماری جانب تمہیں لوٹنا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ ملک میں 29ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے سورہ ملک، جو سوتے وقت پڑھنے کی فضیلتیں آئی ہیں، اس کی جو بالکل شروع میں یہی مقصد بیان کیا گیا ہے، اور سورہ کہف جو جمعہ کو پڑھنے کا حکم آیا ہے اس کے پہلے رکوع میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مرنا جینا اس لیے پیدا کیا ہے، موت اور زندگی یعنی مرنا جینا اس لیے پیدا کیا ہے، یعنی یہ دنیا کی زندگی اس لیے پیدا کی ہے کہ ہم تمہیں جانچیں کہ تم میں سب سے زیادہ شاندار عمل کون کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جو سورہ ملک میں فرمایا ہے، اور یہی مضمون سورہ کہف میں آیا ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اس زمین کو کتنی مزین اور کتنی خوشنما بنائی ہے، زمین پر جتنی چیزیں ہیں وہ زمین کے لیے خوشنما ہیں، اور یہ ساری زمین اور زمین کی تمام رعنائیاں اور خوشنمائی اس لیے پیدا کی ہے تاکہ ہم تمہیں جانچیں کہ تم میں سب سے زیادہ شاندار عمل کر کے ہمارے یہاں کون آتا ہے۔ یہ جو عمل ہے یہی عمل جنت کی پرائس ہے۔ ایمان، سب سے پہلے ایمان، اور ایمان کے بعد عمل صالح، بس یہ دو، ایمان اور عمل صالح، یہ جنت کی پرائس ہے۔ ایمان اور عمل صالح دونوں چیزیں حاصل ہیں، دونوں چیزیں حاصل ہیں۔ دنیا میں آنکھ بند ہوئی، موت آئی اور جنت سے کانٹیکٹ ہو گیا، جاؤ جنت میں چلو۔ بس صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، دنیا کی زندگی ختم ہوتے ہی جنت میں، داخلہ تو قیامت کے بعد ہوگا لیکن تعلق جنت سے قائم ہو گیا۔ اور اگر ایمان تو ہے
مگر اعمال صالحہ نہیں ہیں تو پوری قیمت ادا نہیں کر رکھی. ایمان تو ہے مگر اس نے اعمال صالحہ اس کے پاس نہیں ہے تو اس نے پوری قیمت ادا نہیں کر رکھی ہے. لیکن بہرحال ایمان ہے تو کچھ نہ کچھ قیمت اس نے ادا کی ہے، لہذا اسے جنت ملے گی تو ضرور، کیوں ایمان ہے. لیکن مرتے ہی جنت ملنا کوئی ضروری نہیں ہے. تمہارے پاس اعمال صالحہ نہیں ہے، برے کام کر کے آئے ہو، لہذا برے کام کرنے کا نتیجے میں جاؤ پہلے لانڈری میں اور وہاں جوتے کھاؤ اور دھلائی کرواؤ اور اپنا میل کچیل دور کر کے صفائی کر کے پھر جنت میں آئیو. ایمان ہے اس لیے کسی نہ کسی دن جنت تمہیں ملے گی ضرور، لیکن پہلے بستی میں دھلائی ہوگی دھوبی کی. اور اگر ایمان بھی نہیں ہے اور عمل صالح بھی نہیں ہے، یا عمل صالح تو ہے مگر ایمان نہیں ہے، تو بیکار ہے، جنت کا کوئی سوال نہیں ہے. جنت کا کوئی سوال نہیں ہے. اگر ایمان بھی نہیں ہے اور عمل صالح بھی نہیں ہے تو جنت کی کوئی پرائز اور قیمت ادا ہی نہیں کی ہے، کہاں سے جنت ملے گی؟ یہ تو موٹی سی بات ہے، ہر ایک کی سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر عمل صالح ہے اور ایمان نہیں ہے تو بھی جنت کا کوئی سوال نہیں. اس پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بہت سے کافر ہیں، بڑے اچھے کام کرتے ہیں، بڑے نیک کام کرتے ہیں، بڑے بھلے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ جو انہوں نے بھلے کام کیے، اچھے کام کیے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ بدلہ نہیں ملے گا؟ ٹھیک ہے، ان میں ایمان نہیں ہے لیکن اعمال صالحہ تو ہیں. تو میں اس کو بتا رہا کہ اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال صالحہ کا بھی کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ کھوٹا سکہ ہے یہ اعمال صالحہ، کھوٹا سکہ ہے. پرائز ادا کرنے کے لیے $10 کا نوٹ تو لے آیا مگر ڈپلیکیٹ نوٹ ہے. کہ میرے پاس $10 کا نوٹ ہے تو صحیح، $10 کا نوٹ تو بناوٹی ہے، اس سے کچھ نہیں ملنے کا. جب یہ نوٹ ریکوگنائز ہو جائے تو وہ گورنمنٹ کا نوٹ ہے اور اس کے نوٹ کے بدلے میں کچھ ملے گا. تو یہ عمل صالح جب ریکوگنائز ہو جائے، اسے اللہ تعالیٰ کی سے منظوری ملے کہ ہاں تیرا عمل صالح ہے تو اس کے بدلے میں کچھ ملے گا، نعمتیں ملیں گی. ایمان کے بغیر کوئی عمل ریکوگنائز ہے ہی نہیں. ایمان کے بغیر کوئی عمل ریکوگنائز ہے ہی نہیں. اس کو ایسا ہی سمجھو جیسے کھوٹا سکہ، یا ایسے ہی سمجھو کہ بڑی شاندار مونگ پھلی ہے، توڑا پچ دے کر اندر کچھ نہیں ہے. بغیر دانے کی مونگ پھلی ہے، دیکھنے میں بڑی شاندار مونگ پھلی دکھ رہی ہے، اور جو توڑا تو اندر کچھ ہے ہی نہیں. تو عمل صالح دیکھنے میں تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض غیر مسلم بڑے اچھے نیک اعمال صالح، بڑے اچھے عمل صالح کرتے ہیں، وہ دیکھنے میں بڑے شاندار عمل سے بڑے شاندار مونگ پھلی دکھ رہی ہے، لیکن جب اسے توڑو گے تو اندر کچھ نہیں. کیوں؟ ایمان ہی کی بنیاد پر عمل صالح بنتا ہے، اور جب اس میں ایمان ہی نہیں ہے تو عمل صالح بننے کا سوال ہی نہیں. اور یہ تھوڑا بہت جو نظر آتا ہے عمل صالح تو اس کا بدلہ اسے دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے. غیر مومن کافر اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کی نیک کام کا بدلہ دنیا ہی میں اسے دے دیا جاتا ہے. مثلا کوئی کافر ہے، اس نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنا ایک اچھا کام ہے، اس کا صلہ ملے گا. آخرت میں کچھ نہیں، دنیا ہی میں اس کا صلہ اس کو مل جائے گا. جس نے ماں باپ کی خدمت کی ہے اس کا صلہ دنیا میں ریٹرن کر دیا جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں. تو غرض ایمان نہیں ہے اور عمل صالح دونوں نہیں ہیں تو ابھی جنت کا کوئی سوال نہیں ہے. اور عمل صالح ہے مگر ایمان نہیں ہے تو ابھی جنت کا کوئی سوال نہیں ہے. جنت کا سوال فقط ملنے کا احتمال صرف 2 صورتوں میں ہے کہ اگر ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے تو مرتے ہی فوراً جنت ملے گی، اسی کو دخول اولی کہتے ہیں. اور اگر ایمان تو ہے پکا صحیح مگر عمل صالح نہیں ہے تو اسے بہرحال کسی نہ کسی دن جنت مل کر رہے گی، لیکن مرتے ہی فوراً جنت ملنا ضروری نہیں ہے. اس کے گناہوں کی اس کو سزا بھگتنی پڑے گی اگر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف نہ فرمائیں، اور اس کے بعد میں بہرحال کسی نہ کسی دن جنت ملے گی. تو میرے بھائیوں، میں تو مضمون یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ جو دنیا میں ہمارا ایمان اور عمل صالح ہے، جنت کی قیمت اور پرائز ہے.
اور اس لیے دنیا میں انسان کو اتارا گیا ہے کہ قیمت ادا کر کے جنت حاصل کرے تو اس کو جنت کی قدر و قیمت معلوم ہو. دیکھو یہیں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لو. نکاح میں شریعت نے مہر لازم کیا ہے کہ مہر ضروری ہے. کیوں مہر کیوں ضروری ہے؟ جبکہ نکاح سے فائدہ مرد بھی اٹھاتا ہے اور نکاح سے فائدہ عورت بھی اٹھاتی ہے اور دونوں برابر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر یہ کیوں ضروری ہے کہ مرد عورت کو مہر دے؟ ایسا کیوں ضروری ہے؟ اس کیوں کا جواب ہماری فقہ کی جو بہت بڑی کتاب ہے ہدایہ، اس ہدایہ میں یہ لکھا ہے، جواب دیا ہے کہ یہ مہر ضروری قرار دیا گیا ہے وہ اظہاراً لخطر المحل. یہ ہدایہ نے وجہ بیان کی ہے اور اس وجہ کا حاصل یہ ہے کہ اسلام جس وقت دنیا میں آیا ہے اس وقت ساری دنیا میں عورت کی کوئی قدر نہیں تھی، عورت انتہائی بے قدری کا شکار تھی. اسلام نے عورت کا مقام اٹھایا ہے جیسا کہ میں نے مضمون سمجھایا تھا، لیکن پھر بھی وہ جو اونچ نیچ کا مسئلہ ہے وہ اونچ نیچ کا مسئلہ جو ہے یہ قابو میں رہتا نہیں، وہ اونچا نیچا ہو جاتا ہے. دیکھو میں مثال دوں، ہندوستان میں یعنی بھارت میں جب سے ملک آزاد ہو گیا ہے تو ہندوؤں میں جو ذات پات اور اونچ نیچ تھی وہ سب ختم کر دی گئی. وہ جو ہندو دھرم میں ہندو مذہب میں کہ سب سے اونچا برہمن اور اس سے نیچے کھتری اور اس کے نیچے پتری اور اس کے نیچے تتری اور آخر میں شودر اور چمار، یہ جو ہندو میں ذات پات تھی وہ ساری ذات پات قانوناً ختم ہے. ایک ہی کنویں سے چمار اور برہمن دونوں پانی بھر سکتے ہیں، کوئی روک نہیں سکتا، یہ قانون. اور اس قانون پر 50 سال گزر گئے ہیں لیکن حاصل کچھ نہیں. اس قانون پر 50 سال گزر گئے ہیں اور حاصل کچھ نہیں. اور یہ چماروں کا شودروں کا مقام اونچا اٹھانے کے لیے ان کو نام کیا دیا؟ ہریجن. ہریجن کے معنی جانتے ہو؟ ہری کہتے ہیں وہ اللہ کو اور جن کے معنی ہے اللہ کی اولاد. ہری جن، ہری تو ہری وہ اللہ کو کہتے ہیں، تو ہری جن کے معنی اللہ کی اولاد یعنی ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے. ان چماروں کو، چھوٹی ذاتوں کو دیکھو کتنا معزز لقب دیا گیا ہری جن، مگر ہری جن بھی اتنا گندا لفظ ہو کر رہ گیا. جو چمار جیسے گالی تھی ایسے ہری جن بھی گالی بن گئی. وہاں کسی کو ہری جن کہہ دو، کسی برہمن کو ذرا ہری جن کہہ کے دکھاؤ، سر پھوڑ دے گا اگر اسے ہری جن کو تو اتنا شاندار لفظ، ان کا مقام تو اونچا اٹھا نہیں، یہ لفظ ہی بیکار ہو کے ستیہ ناش ہو گیا لفظ کا. تو یہ تفاوت جو ہے، یہ تفاوت خود بخود نہیں نکلتا، اس کے لیے کچھ تدبیریں بھی کرنی پڑتی ہیں. تو اسلام نے ایک آئیڈیلی تو عورت کا مقام مرد کے برابر لیول کر دیا اور بہت سے احکام کر دیے. اب بہت سے احکام ایسے کر دیے جو بار بار احکام آئیں گے تو وہ احکام اس لیول کی اس کو سنبھالیں گے. اور اگر صرف آئیڈیلی مرد اور عورت کو برابر کر دیا اور پھر احکام ایسے نہ ہوں تو پھر وہی تفاوت اونچا نیچا ہو جائے گا. تو بہت سے شریعت میں احکام رکھے گئے ایسے کہ جن احکام کا مقصد یہ ہے کہ عورت کا جو لیول اٹھا کر مرد کے برابر کیا گیا تھا یہ برابر رہنا چاہیے، پھر عورت پستی میں نہیں جانی چاہیے. چنانچہ یہ لازم کیا گیا کہ کوئی بھی کسی بھی عورت سے شادی کرو، پرائس دو، قیمت ادا کرو، مہر دو، مفت میں لاؤ گے مالے مفت دلے بے رحم. مفت کی چیز کی آدمی کو قدر نہیں ہوتی ہے، اور جب ویلیویبل قرار دیا اسے اور ایک بڑی رقم ادا کر کے، قیمت ادا کر کے اسے لاؤ گے تو ذہن کے اندر عورت کی اہمیت پیدا ہوگی کہ یہ بیکار کوئی نہیں ہے، یہ تو کوئی قیمتی سامان ہے، قیمتی متاع ہے، قیمتی نعمت ہے اللہ کی، مفت میں راستے میں پڑی ہوئی نہیں. یہ صاحب ہدایہ نے وجہ بیان کی ہے کہ مہر اس لیے رکھا گیا ہے اظہاراً لخطر المحل، کہ
کہ یہ گویا عورت کا جو مقام شریعت نے اٹھا کر کے مرد کے برابر کیا ہے وہ برابر رہے، پھر عورت کا مقام نیچے نہ گر جائے، اس کے لیے بہت سے عملی احکام دیے ہیں، بہت سی تدبیریں کی ہیں۔ ان بہت سی تدبیروں میں سے ایک تدبیر یہ ہے کہ نکاح مال دیے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، اور جہاں یہ مسئلہ قرآن کریم میں آیا ہے تو قرآن کریم نے کیا کہا؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، بمالكم نہیں بأموالكم، یعنی مفرد لفظ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو تلاش کرو مال کے بدلے میں، نہیں، مال کا پلورل ہے، بأموالكم، بہت اچھے خاصے مال کے بدلے میں۔ غرض یہ جو مہر رکھا گیا ہے نکاح میں وہ عورت کی شان بڑھانے کے لیے، یعنی جو اللہ نے جو اس کی شان بڑھا دی ہے اور جو مرد کے اور اس کے برابر کر دیا گیا ہے وہ شان بڑھی ہوئی اس کی برقرار سوسائٹی میں رہنی چاہیے، وہ شان اس کی گرنی اور گھٹنی نہیں چاہیے۔ اور اس کے لیے یہی ایک مسئلہ نہیں ہے، شریعت میں اور کئی مسئلے ہیں جن مسئلوں کی وجہ سے عورت کی وہ جو شان اسلام نے بڑھا دی ہے اس شان کو مرد کے ذہنوں میں برقرار رکھا گیا ہے۔ پھر یہاں کوئی بھائی سوچ رہے ہوں گے کہ جب مہر اس لیے ہے تو پھر مہر تو $1,00,000 سے کم نہیں ہونا چاہیے تاکہ عورت کی اہمیت بڑھے کہ بھئی بڑی قیمتی چیز ہے، $1,00,000 میں مکان خریدا ہے۔ تو ٹھیک ایسا ہی ہونا چاہیے، جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن اللہ کا ایک قانون اور ہے، وہ قانون بھی سمجھو۔ یہاں تک کہ انسان جن نعمتوں کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا اس کی قیمت ہی نہیں ہے، پرائس لیس۔ دیکھو ہوا آپ بیچنا چاہیں ہوا نہیں بیچ سکتے ہیں، ہوا بیچنا حرام ہے کہ پرائس لیس ہے، اللہ نے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں رکھی۔ پانی آپ بیچنا چاہیں پانی نہیں بیچ سکتے، کیوں؟ پانی کے بغیر انسان کیسے رہے گا؟ اگر پانی دنیا میں بکنے لگے تو کیسے ہوگا؟ لہذا آپ کے کنویں میں پانی ہے، ندی میں پانی چل رہا ہے، تالاب میں آپ کے کھیت میں تالاب اس میں پانی بھرا ہوا ہے، اسے آپ نہیں بیچ سکتے۔ آپ اسے بالٹی میں لا کر کے پھر اس کو بیچنا چاہیں، بوتل میں بھر کے بیچنا چاہیں، وہ جائز ہے کیونکہ اس پر آپ نے محنت کی ہے یا خرچہ کیا ہے۔ لیکن پانی اس کے معدن میں، یعنی جہاں سے پانی نکلا ہے وہی پانی ہے، اس پانی کو کوئی بیچ نہیں سکتا، حرام ہے۔ کنویں میں پانی وہاں نہیں بک سکتا، تالاب میں پانی وہاں نہیں بک سکتا، نہر میں پانی وہاں نہیں بک سکتا، اور اس نہر میں سے کوئی بوتل بھر کر کے بوتل بیچے یا اس نہر میں سے بالٹی بھر کر کے اٹھا کر کے شہر میں لا کر بیچے تو اب بیچ سکتا ہے، کیوں؟ اب اس پر اس نے محنت کی یا اس پر خرچہ کیا۔ لیکن محنت بھی نہ کی اور خرچہ بھی نہ کیا ہو اور پانی جہاں سے پیدا ہوا ہے وہیں اس کے معدن میں اس کے کان میں ہے تو پانی بیچنا حرام ہے۔ یہی حال ہوا کا ہے کہ ہوا اگر کسی نے ہوا بھر رکھی ہے، اکٹھا کر رکھی ہے اور اس ہوا سے کار کے ٹائر کے اندر ہوا بھرتا ہے تو وہ بیچ سکتا ہے، لیکن یہ ہوا جو قدرت کی فضا میں ہے اس کو کوئی بیچنا چاہے نہیں بیچ سکتا۔ تو جتنا زندگی سے قریبی تعلق ہوگا وہ بالکل پرائس لیس کر دیا جائے گا، اور پھر اور جوں آگے بڑھو گے قیمتیں ہونی شروع ہو جائیں گی لیکن ہلکی رہے گی۔ دیکھو کھانے کی جو چیز ہے، فوڈ جسے کہتے ہیں، اس کی قیمتیں بڑی ہلکی پھلکی قیمتیں رہتی ہیں، بلکہ اگر کہیں فوڈ کی قیمت بڑھ جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، گورنمنٹ کے ناک میں دم کر دیتے ہیں کہ چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی۔ اور یہ ویسٹرن کنٹری جہاں رینٹ اور کرائے بے حساب ہوتے ہیں، کھانے کی چیزیں سستی۔ اور آگے بتاؤ، میں مثال بتاؤں، مشک ایک خوشبو ہے، میرے خیال سے اس پورے مجمع میں سے شاید کوئی کھڑا ہو کر ہاتھ اونچا کرے کہ میں نے دیکھا ہے، اس مجمع میں شاید ہی کوئی ہو جو یہ کہے کہ میں نے مشک دیکھا ہے۔ اور اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ میرے خیال سے $500,000 تولے سے کم قیمت نہیں ہے، $500 کا ایک تولہ ملے گا، اور یہاں چائنیز بازار میں جو ملتی ہے اس میں سے اکثر کا ڈپلیکیٹ ہے۔
چائنیز بازار میں یہ مشک ملتی ہے مگر اکثر بیشتر ڈپلیکیٹ ہے, اور صحیح اگر مشک ملے گی تو $500 کا ایک تولہ ملے گا. اور ہم میں سے شاید ہی کسی نے دیکھی ہو, اور ہماری سب کی زندگیاں گزر رہی ہیں, ہم پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور مشک ہم نے دیکھی ہی نہیں. تو اتنی بڑی قیمت ہونے دو, قیمت ہماری بلا سے اور ڈبل ہو جائے ہمارا کیا جاتا ہے؟ ہماری زندگیوں سے اس کا کیا قریبی تعلق ہے؟ بہت دور کا تعلق ہے. ہیرے اور یاقوت اور موتی, ہیرے یاقوت اور موتی ہم نے کہیں نہیں دیکھے. سورت کے ہیرے تو دیکھے ہیں, وہ تو پتھر ہیں, وہ ہیرے ہیں ہی نہیں. وہ جو سورت کے ہیرے ہیں سے ہیرا مارکیٹ, وہ تو ایسے کانچ اور پتھر ہیں نکم میں, لیکن جو اصلی ہیرا ہے جسے کوہ نور ہیرا ہے, وہ ہیرے میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھے نہیں, اللہ جانے آپ حضرات نے دیکھے یا نہیں دیکھے. اور کتنی قیمت ہوتی ہے. یہ جو کوہ نور ہے لندن میں, جس کو یہ برٹش گورنمنٹ انڈیا سے لائی ہے, یہ کوہ نور ہے 300-350 گرام کا, 300-350 گرام کا پتھر ہے, اور اس کی قیمت پوری ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش تینوں ملکوں سے زیادہ ہے. اس 300 گرام کوہ نور کی قیمت ان 3 ملکوں سے زیادہ ہے. اب ہیرے موتیوں کی اتنی بڑی قیمت ہو گئی, ہونے دو ہماری وجہ سے اس کے 10 گنی ہو جائے, ہمارا کیا جاتا ہے؟ ہماری زندگیوں سے اس کا کیا قریبی تعلق ہے؟ لیکن گیہوں اور دال اور چاول کی اور تیل کی قیمتیں اس طرح سے بڑھنے لگے تو کیا ہوگا؟ یہ سب مثالیں ہیں جس سے قدرت کا قانون سمجھو کہ جتنا انسان کی زندگی سے اس کا تعلق کم ہوتا جائے گا اس کی قیمتیں بڑھتی چلی جائیں گی, اور جوں جوں انسان کی زندگی سے تعلق زیادہ ہوتا جائے گا قیمتیں گدانی پڑیں گی, حتیٰ کہ انسان کا کام اس نعمت کے بغیر چل ہی نہ سکے. اللہ نے اس کا بیچنا ممنوع کر دیا. اس جاؤ سب کے لیے عام ہے. یہ بھی قدرت کا ایک قانون ہے. اس قانون کی روح سے کوئی انسان اور کوئی مرد اور کوئی عورت نکاح کے بغیر رہنی نہیں چاہیے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی مرد اور کوئی عورت نکاح کے بغیر نہیں رہنا چاہیے. اب ہر مرد کو نکاح کرنا ہے, ہر عورت کو نکاح کرنا ہے. اگر مہر بہت بڑا تجویز کر دیا جائے تو بہت سے مرد مہر نہیں دے سکتے, کیسے نکاح کریں گے؟ پیسے ہی نہیں اتنے. بہت سی عورتیں ہیں نکاح کرنا چاہتی ہیں مگر ان کو کوئی بڑا مہر دینے کے لیے تیاری نہیں ہے. کیوں؟ بڈھی ہو گئی. اب اسے اتنا بڑا پیسہ کون دے دے, وہ تو بوڑھی ہو گئی ہے. تو اس لیے اگر مہر کو بہت بڑی مقدار تجویز کر دی جائے گی تو جو اسلام کا اصل منشا ہے کہ کوئی انسان مرد اور عورت بے نکاحی نہیں رہنے چاہیے, یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا. اس لیے مینیمم تو 28 گرام چاندی پر لے آئے کہ کم سے کم 28 گرام چاندی تو مہر ہونا چاہیے. اب 28 گرام چاندی میرے خیال سے $10 ہوں گے. کتنا بنے گا؟ 28 گرام چاندی یعنی 3 تولے بھی نہیں ہوئے, 3 تولے کے قریب ہوئے. 30 گرام ہوتی تو 3 تولے ہوتے, 10 گرام کا تولہ ہوتا ہے. اب 3 تولے چاندی ہے, کتنے ڈالر بنیں گے؟ 7, 8, $10 بنیں گے. تو مینیمم تو مہر یہاں تک لے آئے, اور میکسیمم کے لیے کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. ساری دنیا دے دو. میکسیمم کوئی تجویز ہی نہیں کیا کہ زیادہ سے زیادہ مہر کتنا دے سکتے ہیں. میاں بیوی راضی, کیا کرے قاضی, تم دونوں مل کر جو تجویز کر دو. کیوں؟ میکسیمم طے کرنا ضروری نہیں اور مینیمم طے کرنا ضروری ہے تاکہ ہر انسان شادی کر سکے, ہر مرد شادی والا ہو سکے, ہر عورت شادی والا ہو سکے. اس لیے مہر کو اتنا لو لائے گئے ہیں. مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ $9 ہی میں شادیاں کیا کرو. یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ $9 ہی میں شادیاں کیا کرو. یہ تو ایک معیار لائے نیچے سے نیچے تاکہ ہر آدمی کر سکے, اور اوپر آخری کوئی حد نہیں رکھی گئی.
یہاں یہ مضمون آیا ہے، اس مضمون کو بھی تھوڑا سمجھ لینا چاہیے۔ ویسٹرن کنٹریز میں لوگ بہت کوتاہی کرنے لگے ہیں، اور ویسٹرن کنٹریز میں کیا کہیں، تمام دنیا میں جہاں مالدار لوگ ہوتے ہیں، اونچی ناک والے اور اونچی مونچھ والے، وہ سب معاشروں میں یہ کوتاہیاں ہونے لگی۔ وہ کوتاہیاں کیا ہیں کہ بہت سے مرد ایسے ملیں گے کہ ان کی بیویاں نہیں، بہت سی عورتیں ایسی ملیں گی کہ ان کی شادی نہیں ہوئی، بغیر شادی کے بیٹھی ہیں۔ تو آج مسلمانوں کے معاشرے میں ایسی بہت بڑی مقدار مردوں میں ہے کہ ان کی بیوی نہیں، اور عورتیں بہت سی ایسی بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کے شوہر نہیں۔ یہ جو صورتحال ہمارے معاشروں میں پیدا ہو گئی ہے، یہ اسلام کے منشے کے خلاف ہے۔ اسلام کا منشا یہ ہے، اور اسلام کا منشا نہیں بلکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ کوئی مرد بغیر شادی کے نہیں رہنا چاہیے، زندگی کے کسی مرحلے میں، کسی بھی مرحلے میں شادی کے بغیر نہیں، اور عورت زندگی کے کسی بھی مرحلے میں شادی کے بغیر، شوہر کے بغیر نہیں۔ ہر آدمی کو بیوی والا ہونا چاہیے، ہر عورت کو شوہر والا ہونا چاہیے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، آئندہ کل یہ آیت پڑھی جائے گی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اندر جو بے نکاحی ہے اس کا نکاح کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دونوں بہت بڑے بڑے حضرات ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا قول ہے، وہ مجھے ابھی یاد نہیں ہے کہ حضرت عمر کا قول ہے یا حضرت ابن مسعود کا قول ہے، ان دونوں میں سے کسی کا ایک قول ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری موت میں کل 24 گھنٹے کی دیر ہے، 24 گھنٹے کے بعد موت آنے والی ہے، موت کا پتہ کسی کو نہیں کب آتی ہے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری موت 24 گھنٹے کے بعد آ رہی ہے، بس 24 گھنٹے کی اب زندگی رہ گئی ہے، اور میری بیوی نہ ہو تو فوراً بیوی کروں گا۔ فرمایا کہ اگر میری بیوی نہ ہو تو میں اس 24 گھنٹے کے لیے بھی فوراً بیوی کروں گا، یہ 24 گھنٹے بھی بغیر بیوی کے نہیں گزاروں گا۔ یہ جو حضرت عمر کا قول ہے یا حضرت ابن مسعود کا قول ہے، اس سے اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام کے کیا منشا ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن آج بہت سے مردوں کے لیے بہت سے موانع اور بہت سے ایسے اسباب ہیں کہ وہ کئی لمبی زندگی گزر جاتی ہے، وہ بیٹھا ہے، شادی نہیں ہوئی یا شادی ہو گئی، طلاق ہو گئی، اب اگلی نہیں کرتا ہے، کروں گا یوں ہی چل رہا ہے۔ بہت سی لڑکیاں ہیں جن کی ابھی پہلی ہی شادی نہیں ہوئی اور بڑی بڑی عمریں ہو گئی، 20 سال کی، 25 سال کی، 30 سال کی عمریں ہو گئی، ابھی پہلی ہی شادی نہیں ہوئی۔ بہت سی عورتیں شادیاں کر کے طلاقیں ہو گئی ہیں اور طلاقیں ہو کر بیٹھی ہیں، 1-2 بچے لے کر بیٹھی ہیں، وہ اسی پر زندگی گزار رہی ہیں اور شادیاں نہیں کرتی ہے۔ سب اسلام کے منشے کے خلاف ہے، اور جہاں اسلام کے منشے کے خلاف ہوگا وہاں فساد اور برائیاں پیدا ہوں گی۔ اسلام کے جو احکام ہیں وہ سوسائٹی کو کلین رکھنے کے لیے اور معاشرے کو پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھنے کے لیے احکام ہیں۔ ہم اسلامی احکام کی خلاف ورزی کریں گے تو معاشرے میں برائیاں پیدا ہونی۔ مرد بے شادی شدہ ہے تو وہ گناہ میں مبتلا ضرور ہوگا۔ اگر بڑا گناہ نہیں کرے گا تو آنکھ کا گناہ کرے گا، کان کا گناہ کرے گا، دماغ کا گناہ کرے گا، دل کا گناہ کرے گا، ضرور کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور بخاری شریف میں حدیث ہے کہ یہ 2 آنکھیں یہ بھی زنا کرتی ہیں، اور ان کا زنا ہے ناجائز دیکھنا۔ یہ دونوں کان بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا ہے ناجائز سننا۔ کسی اجنبی عورت کی بات سنیں، کسی عورت کا ریڈیو میں گانا سنیں، کسی عورت کا ٹی وی میں گانا سنے، کسی عورت کو ٹی وی میں دیکھے، یہ سب زنا ہے، یہ سب زنا ہے۔ پیروں کا زنا ہے ناجائز کام کے لیے چلنا، ہاتھوں کا زنا ہے ناجائز چیز کو پکڑنا، اور شرمگاہ تو آخری زنا ہے جس سے بڑا زنا وجود میں آتا ہے۔ اس بڑے زنا کے وجود میں آنے سے پہلے یہ تمام اعضاء زنا کرتے ہیں۔
یہ حدیث شریف ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے. تو میرے بھائیوں، اگر مرد بڑی عمر ہو گئی اور اس کی شادی نہیں ہوئی یا شادی ہو کر طلاق ہوئی اور پھر وہ دوبارہ شادی نہیں کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے رجولیت اور مردانگی کی قوت رکھی ہے، تو اگر اس میں مردانگی کی قوت ہے تو وہ ضرور برائی میں مبتلا ہوگا. اگر بڑی برائی میں مبتلا نہیں ہوگا تو یہ جو چھوٹے چھوٹے اعضاء کے زنا ہیں ان میں ضرور مبتلا ہوگا. یہی حال عورت کا ہے. تو عورت ایک طویل عمر تک پہنچ کر کے اس کی شادی نہیں کرو گے یا بیوہ ہو کر طلاق ہو کر کے پھر بیٹھی اور شادی نہیں ہوگی تو وہ گناہ سے نہیں بچ سکتی ہے. وہ ضرور گناہ میں مبتلا ہوگی. ان بڑے گناہ میں مبتلا نہیں تو چھوٹے چھوٹے گناہوں میں ضرور مبتلا ہوگی. اس لیے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ شادی کے قابل ہوتے ہی پہلا کام شادی. دیکھو، لڑکے کی شادی کرنا یہ تو باپ کی ذمہ داری نہیں. سن لو مسئلہ، لڑکے کی شادی کرنا یہ باپ کی ذمہ داری نہیں ہے. لڑکے کی شادی کرو، تم خود ہی کرو. تم لڑکے ہو، تمہارے باپ کو ضرورت ہو رہی ہے. لڑکے کی شادی کرنا یہ باپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں، لڑکے کی کمائی باپ کھاتا ہو تو پھر باپ کی ذمہ داری ہے. یعنی لڑکا جوائنٹ فیملی میں ہے اور لڑکے کی کمائی باپ لیتا ہے اور کھاتا ہے تو باپ کی ذمہ داری. اور اگر لڑکے کی کمائی لڑکے کے پاس ہے تو اس کی شادی کرنا، گھر بسانا باپ کی ذمہ داری نہیں. ہمارا ہندوستانی معاشرہ کچھ اور طرح کا چل رہا ہے. ہمارے یہاں وہی چل رہا ہے، جوائنٹ فیملی والا دستور چل رہا ہے اور وہ سب لڑکے کی کمائی باپ کھاتا ہے. اس لیے ہمارے احکام الگ ہیں. لیکن اصل مسئلہ جو بتاتا ہوں کہ لڑکے کی شادی کرنا یہ باپ کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ اپنی شادی پر لڑکا خود خرچ کرے گا. لیکن یہ وہاں ہے جہاں لڑکے کی کمائی لڑکے کے پاس ہو، اس کی لڑکے کی کمائی باپ نہ لیتا ہو نہ کھاتا ہو. لیکن لڑکی کی شادی کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ میں نے پہلے بتایا تھا کہ لڑکی کے ذمے کمانا شریعت نے رکھا ہی نہیں. تو جب اس کے ذمے شریعت نے کمانا رکھا ہی نہیں تو لڑکی کے پاس پیسے ہوں. ضروری نہیں کہ ہر لڑکی کے پاس، ہر عورت کے پاس پیسے ہوں، لہذا اس کی شادی کرنا باپ کی ذمہ داری. اسی لیے حدیث شریف نے فرمایا کہ اگر لڑکی بالغ ہو گئی اور باپ نے اس کی شادی کرنے میں دیر کی اور لڑکی کسی گناہ میں مبتلا ہوئی تو اس کا سارا وبال باپ پر پڑے گا. حدیث شریف ہے تو باپ پر سارا وبال پڑے گا. کیوں؟ باپ نے وقت بس کیوں شادی نہیں کی لڑکی کی اور کیوں اسے گناہ میں مبتلا کی. تو اس لیے میرے بھائیوں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں کوئی مرد اور کوئی عورت بے نکاحی رہنے ہی نہیں چاہیے. پہلی فرصت میں نکاح ہو جانا چاہیے. کہ عورت بیوہ ہو گئی ہے اور بڑی عمر کی ہے، بڈھی ہو گئی ہے، اب نکاح کون کرے گا؟ اس سے بھی نکاح کریں گے. جس کو دوسری بیوی کی ضرورت ہے وہ نکاح کریں گے. اور جو اسلام میں 2 نکاح، 3 نکاح، 4 نکاح رکھے گئے ہیں، وہ 2، 3، 4 نکاح ایسی عورتوں کا مصرف بنایا ہے کہ ان عورتوں کو کون اٹھائے گا؟ تو ان عورتوں کو کوئی دوسرا نکاح کر کے اپنے پاس رکھ لے گا، اس کا پالن پوشن کرے گا، اس کا خرچہ کرے گا. کسی کے پاس 2 ہے تو تیسری رکھ لے گا. جذبہ کیا ہے؟ جذبہ اس کے پیش نظر مسلم معاشرے میں ایک بیوہ عورت ہے، اس کا کون سرپرست ہے؟ ایک آدمی نے، بھلے آدمی نے اسے نکاح کر لیا، اب زندگی بھر وہ خرچہ اٹھائے گا. یہ جو تعدد ازدواج ہے اسلام میں، اس کا مقصد عیاشی نہیں ہے، اس کا مقصد تفریح نہیں ہے، اس کا مقصد سوسائٹی کے مسائل کو، معاشرے کے مسائل کو حل کرنا ہے. تو میرے بھائیوں، بہت ہمارے معاشروں میں آج کل یہ بے قدری ہونے لگی ہے اور ہمارے معاشروں میں یہ بے احتیاطی ہونے لگی ہے. اور خاص طور پر ویسٹرن کنٹریز میں جو ہمارے مسلمان آئے ہیں ان کے تو طرح طرح کے عجیب و غریب مسائل ہیں. میرے بھائیوں، ان پیسوں کو گولی مارو، ان پیسوں کو لات مارو، ان پیسوں کو جانے دو اور شریعت کے حکم کے مطابق اپنا معاشرہ بناؤ. اپنے معاشرے کی اسلامی قدروں کی حفاظت کرو. اپنے اسلامی قدروں کی حفاظت کرو گے تبھی ہمارے جوانوں کی اور ہماری بچیوں کی عزت محفوظ رہے گی. دیکھو، یہاں رک کر کے ایک مسئلہ اور سمجھ لینا چاہیے. میں نے کہا تھا کہ شریعت نے عورت کے ذمہ کمانا نہیں رکھا،
اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے. بہت سے بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ کیا عورت کو کام نہیں کرنا چاہیے, عورت کام نہیں کر سکتی؟ یہ سوال کرتے ہیں بہت سے بھائی کہ کیا عورت کو کمانا نہیں چاہیے, عورت کام نہیں کر سکتی؟ تو میں جو مسئلہ سمجھا رہا ہوں اسے سمجھو. عورت کما سکتی ہے, عورت کام کر سکتی ہے, عورت کو کام کرنا چاہیے. اور ہمارے ہندوستان میں کون سی عورت بیچاری بیکار بیٹھی ہے؟ کوئی عورت نہیں ہے. یہاں کی عورتوں سے زیادہ ہماری عورتیں کام کرتی ہیں. کس نے کہا کہ عورت کام نہیں کر سکتی اور کس نے کہا عورت نہیں کما سکتی؟ اور کسی انسان کے پاس اگر 4 پیسے اکٹھا ہوتے ہیں تو کوئی بری چیز ہے؟ اسلام نے تو مال کی بڑی اہمیت اس کو انسان کے لیے سہارا بنایا ہے. پھر ہم کہہ رہے ہیں, کہہ یہ رہے ہیں کہ کمانا عورت کی ڈیوٹی نہیں ہے. شریعت نے یہ ڈیوٹی اس پر نہیں رکھی ہے کیونکہ یہ ہیوی ڈیوٹی ہے کمانا, اور تمام ہیوی ڈیوٹیاں عورتوں پر اللہ نے نہیں رکھی ہیں. اور آج جو اکوالیٹی کرتے کرتے ان کے منہ میں تھوک خشک ہو جاتا ہے, وہ بھی اکوالیٹی نہیں کر سکتے ہیں. بہت سی جگہ پر انہیں عورت مرد کا تفاوت اور لیول الگ کرنا پڑتا ہے. ہیوی ڈیوٹی عورتوں کو نہیں سونپ سکتے. یہ امریکہ رہا آپ کے پاس 4 قدم پر, جاؤ وہاں کے قانون میں عورت فائٹر نہیں چلا سکتی. قانون میں ہے کہ فائٹر نہیں چلا سکتی عورت. جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں جو جہاز فائٹر ہوتا ہے وہاں کے قانون میں یہ ہے کہ عورت فائٹر نہیں چلا سکتی. پائلٹ بن سکتی ہے لیکن فائٹر نہیں چلا سکتی عورت. کیوں؟ وہ ہیوی ڈیوٹی ہے. جنگ کے اندر فائٹر لے کر کے بمباری کرنا یہ آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے دل گردہ چاہیے. تو یہ اس امریکہ کا قانون ہے کہ عورت فائٹر نہیں چلا سکتی. عورت ان کے یہاں اگرچہ قانون نہیں ہے کہ عورت جو ہے یہ محاذ پر جنگ میں نہیں بھیجی جائے گی, مگر عملاً عورتوں کو بھیجتے نہیں. فائٹر کے لیے قانون ہے کہ عورت فائٹر نہیں چلا سکتی. اور آرمی میں عورتوں کو لیتے ہیں لیکن لڑنے کے لیے بارڈر پر بھیجتے نہیں. وہ ان کے فوجیوں کی عیاشی کے لیے انہیں آرمی میں بھرتی کرتے ہیں, باقی بارڈر پر لڑنے کے لیے عورتوں کو بھیجتے نہیں. کیوں؟ بارڈر پر جا کر کے لڑنا یہ بہت ہیوی ڈیوٹی ہے, عورت کے بس کی نہیں ہے. عورت کے اس کے لڑنے کے لیے جو دل گردہ چاہیے وہ عورتوں کے پاس نہیں ہے. تو دنیا کی بھی ساری طاقتیں مانتے سارے دماغ مانتے ہیں کہ بھاری ڈیوٹی عورت کے ذمہ نہیں رکھنی چاہیے. تو یہ کمانا بھاری ڈیوٹی ہے. اللہ نے اس کے ذمہ کمانے کی ذمہ داری نہیں رکھی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان پر ذمہ داری نہیں رکھی ہے, لیکن عورت کماتی ہے اور 4 پیسے پیدا کرتی ہے, اس کو اسلام نے منع نہیں کیا. ہاں, اسلام نے یہ قید ضرور لگائی ہے کہ عورت کمائے تو جائز طریقے سے کما سکتی ہے, ناجائز طریقے سے نہیں کما سکتی. یہ تو ہر جگہ ملحوظ رکھنا پڑے گا, جائز اور ناجائز, جائز ناجائز. یہ تو مرد کے لیے بھی قانون ہے کہ مرد کمائے گا لیکن جائز طریقے سے کمائے گا, ناجائز طریقے سے مرد بھی نہیں کما سکتا. عورت بھی کمائے گی, ضرور کماؤ, کام کرو, محنت کرو, مگر جائز طریقے سے کماؤ, ناجائز طریقے سے نہیں کما سکتے. مرد کا جائز طریقے سے کمانا اور ناجائز طریقے سے کمانا اس کی کیا تفصیل ہے, اس کے بہت سے مسائل ہیں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ شراب بیچ کر کمایا نہیں کما سکتا, خنزیر کا گوشت بیچ کر کمایا نہیں کما سکتا, لاٹری کی دکان لگا کر کمایا نہیں کما سکتا, کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ حاصل کرے نہیں کما سکتا. تو مرد کے لیے بہت سی شکلیں. عورت کے لیے ناجائز کمانے کی, اس میں ناجائز کمانے میں یہ ہے کہ وہ اجنبی لوگوں کے ساتھ بے پردہ ہو کر کے کمائے, یہ جائز نہیں. اجنبی لوگوں کے ساتھ, اجنبی مردوں کے ساتھ بے پردہ ہو کر کے کمائے, اس کے لیے بے پردگی جائز ہی نہیں ہے. تو کمانے کے لیے وہ اجنبی مردوں کے ساتھ بے پردہ ہو کر کمائے, جائز نہیں. ہاں, جائز دائرے میں رکھ کر کے خوب کام کرو, خوب کماؤ, کون منع کر رہا ہے؟ ہمارے ہندوستان کی کون سی عورت بیچاری گھر میں بیٹھی رہتی ہے بیگم بن کر کے, مہارانی بن کر کے کون بیٹھی رہتی ہے؟ تمام عورتیں بیچاری سیتی ہیں, پرپی ہوتی ہیں, گھر میں اس چھوٹی چھوٹی کارروائیاں, چھوٹی چھوٹی انڈسٹری ہوتی ہے, سینا پرونا بہت سی چیزیں وہ کرتی ہیں. جو کھیت والی عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے کھیت میں جاتی ہیں, دنیا بھر کے کام کرتی ہیں بیچاری, صبح سے شام تک ان کو فرصت نہیں ہے, مردوں سے زیادہ کرتی.
لیکن وہ سب اپنے اپنے دائروں میں اپنے اپنے حدود میں رہ کر کرتی ہیں. اور یہاں ایسے کام نہیں. کس نے کہا ایسے کام نہیں؟ یہاں سب ایسے کام ہیں. گھریلو صنعتیں ہیں, یہاں اسمال انڈسٹریز ہے. ہم اپنے گھروں میں اپنی ماں بہنوں کے لیے کام کھولنا چاہیں تو یہاں کام نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, کام ہے. میں انگلینڈ میں دیکھ کر آیا ہوں, بہت سی عورتیں گھروں میں اپنا کام لاتی ہیں اور گھروں میں کام لا کر کے اپنا کام کرتی ہیں. ان کے مرد سپلائی کر کے آتے ہیں. یہی کپڑا سینا ہے. کارخانے میں سے آدمی لیا ہے, عورتوں نے گھر میں سیا اور کارخانے میں پہنچا دی. انگلینڈ میں میں نے بہت دیکھا ہے. بلکہ بولٹن میں تو ایک عجیب و غریب, ہماری بولٹن کی مسجد کے جو پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے اور ان کے بھائیوں نے مل کر کے ایک کارخانہ قائم کیا تھا جس میں یہی کپڑے جو پتلون وتلون یہ سب ہوتے, یہ سب سلائی ہوتی, کپڑے کٹنگ ہو کر کے سلائی ہوتی تھی. اور انہوں نے اپنے کارخانے میں باقاعدہ, جیسے مسجدوں میں جہاں عورتیں آتی ہیں تو ان کا الگ انٹرنس ہے اور آنا جانا الگ ہے اور پردہ, انہوں نے کارخانے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. اور ایک حصے میں عورتیں آئیں گی اور ان کے خاندان کی عورتیں آئیں گی, دوسرا کوئی نہیں آئے گا. یہ بھی انہوں نے قید کر دی کہ ہمارے خاندان کی بھی, بھائیوں کی اور بھتیجوں کی اور سب کی بہنیں بیٹیاں سب خاندان ہی کی عورتیں آئیں گی, دوسرا کوئی نہیں آئے گا. اور ادھر خاندان ہی کے لوگ رہیں گے اور ادھر کٹنگ ہوگی, ادھر سلائی ہوگی. اور کوئی اجنبی اس کارخانے میں نہیں آئے گا. اور بڑا شاندار کارخانہ ان کا چلتا تھا. تو اگر ہم چاہیں تو بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں. کارخانے ہم اس طرح سے قائم کر سکتے ہیں جو شرعی حدود کے اندر رہیں, اور گھروں کے اندر تو ہم کمانے کی شکلیں بہت سی پیدا کر سکتے ہیں. اسی شہر کے, اسی ہمارے محلے کے ہمارے ایک دوست ہیں, ایک بھائی ہیں, انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ کاروبار پر نہیں جائیں گی, گھر میں بیٹھیں گی. تو گھر میں بیٹھ کر کیا کریں گی؟ تو وہ کہیں سے سموسے بنانے کا آرڈر لایا, اور بیوی اب گھر میں وہ سموسے بنائے گی اور وہ سموسے وہاں سپلائی ہوں گے اور اس کی جو آمدنی ہوگی وہ بیوی کی. یہ اسی محلے کے ہمارے دوستوں میں سے ایک ہے جس نے اپنا حال سنا ہے کہ میں نے اپنی اہلیہ کے لیے کمانے کی یہ شکل کی کہ تم گھر بیٹھو اور میں تمہارے لیے کام لاؤں گا, جو کام تم گھر میں کرو. اور میں نے ابھی اتنے سموسہ کا آرڈر لا کر دیا ہے, روزانہ سے سموسے بنانے وہاں سپلائی کرنے دکان پر آدمی جا کر آئے گا. تو میرے بھائیوں, کمانے کو عورت کو کسی نے منع نہیں کیا. جائز طریقے پر عورت کماتی ہے تو ضرور کمائے, اس کمانے کو کسی نے منع نہیں کیا ہے. منع ہے ناجائز طریقے پر کمانا. ناجائز طریقے پر کمانا مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور ناجائز طریقے پر کمانا عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے. لہذا کمانا, اگر یہ ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر مصارف بہت ہیوی ہیں, بھاری مصارف ہیں. ایک آدمی کمائے اور ساری فیملی کھائے, یہ اس ملک میں مشکل ہے. میں مانتا ہوں اسے. ہمارے یہاں ہمارے ملک میں تو ایک آدمی کھاتا ہے اور باقی سارا گھر, بیوی, بچے وغیرہ سب ایک کی کمائی پر پلتے ہیں. اس لیے ہمارے ملک میں سب بیگمیں ہوتی ہیں, کوئی غم نہیں انہیں. ہمارے ملک میں سب بیگم ہے, سب بیگمات ہیں, کوئی غم نہیں کسی کو. یہاں کوئی بیگم نہیں, یہاں سب میڈم ہیں. یہاں کوئی بیگم نہیں ہے, سب میڈم ہیں. یہاں سب کو کام کرنا, کمانا ہے تو گھر چلے گا ورنہ نہیں چلے گا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے ایکسپینسز ہیوی ہیں اور یہاں ایک آدمی کے کمانے سے گھر نہیں چل سکتا. میں مانتا ہوں. تو کمانے کو کس نے منع کیا ہے؟ کام کرنے کو عورتوں کو کس نے منع کیا ہے؟ منع تو ہے جائز ناجائز طریقے پر کمانے کا مسئلہ ہے, اور جائز ناجائز کی حدود تو مرد کے لیے بھی ہے اور جائز ناجائز کی حدود عورت کے لیے بھی ہے. یہ حدود مرد کے لیے اٹھا دی جائے کہ مرد جائز ناجائز کا خیال کیے بغیر جس طرح چاہے کمائے, اسلام میں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور آپ یہی حدود اٹھاتے ہیں کہ عورت مرد جائز ناجائز کا خیال کیے بغیر کمائے, تو کیسے اسلام اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ ہاں, جائز ناجائز کی تفصیلات مرد کے لیے کچھ اور ہیں, عورت کے لیے جائز ناجائز کی وہ جو مرد کی تفصیلات ہیں وہ ساری تو عورت کے لیے ہیں ہی. وہ مرد والی تفصیلات تو عورت کے لیے ہیں ہی. ایک زائد اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اجنبیوں کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ کما نہیں سکتی, اس لیے کہ پردہ عورت پر واجب ہے.
لہذا اس احکام شرعیہ کا لحاظ کر کے ضرور کماؤ، گھروں میں کوئی ایسی صنعتیں قائم کرو، گھروں میں ایسی کوئی انڈسٹری قائم کرو، اپنے کوئی ایسے کارخانے قائم کرو جس میں پردے کے ساتھ کام کرنے کا نظم و انتظام ہو، اس کے ساتھ ضرور کرو، کمانے کو کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ ایک آدمی کا ہمارے ہندوستان میں بڑا فارم ہے، آدمی اکیلا کہاں کھیتی کرتا ہے، بیوی بھی ساتھ میں جاتی ہے، دونوں صبح شام تک محنت کرتے ہیں اور یہ کھیتیاں ہوتی ہیں۔ تو ایسا یہاں بھی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، خیال جائز ناجائز کا رکھنا ہے۔ تو میرے بھائیو، اصل بات تو میں یہ کہہ رہا تھا، جو اصل بات سمجھا رہا تھا وہ بات یہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ کی کوئی نعمت اس کی دل و دماغ میں اس کی قیمت، اس کی اہمیت بٹھانے کے لیے اس کی قیمت تجویز کرنی پڑتی ہے اور اس قیمت سے اس کی اہمیت بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جنت جو ہمارا وطن ہے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، اس جنت کے لیے پرائس اور قیمت طے کر دی ہے کہ جاؤ دنیا میں قیمت ادا کرو اور پھر آؤ۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے عوض میں۔ اللہ نے سودا کیا ہے، اللہ نے سودا کیا ہے کہ تمہاری جانیں دو ہمیں، مال دو ہمیں، اور اس کی پرائس اللہ کی طرف سے جنت لو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ سودا کس کے ساتھ ہوا ہے؟ مومنین کے ساتھ ہوا ہے۔ جو کافر ہے اس کے ساتھ کوئی سودا ہی نہیں، وہ سودا کرنے کے لیے اللہ سے تیار نہیں۔ اور جو بھی مومن ہے اللہ پر ایمان لایا ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا ہے۔ اللہ نے اللہ تعالیٰ سے سودا نہیں، اللہ نے اسے سودا کیا ہے اور اللہ نے اس سے خریدا ہے۔ اللہ نے اس سے خریدا ہے اس کی جان کو اور اس کے مال کو، اور خرید کر کے اس کی پرائس اور قیمت اللہ نے کیا دی ہے؟ جنت دی۔ لہذا میرے بھائیوں، اب ہماری جان ہماری نہیں ہے، ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، ہم نے دونوں چیزیں اللہ پاک کو بیچ دی ہیں اور اس کے عوض میں قیمت جنت لے لی ہے، اور اس جنت کی آرزو، خواہش، تمنائیں ہمارے دلوں میں مچل رہی ہیں کہ ہم کب مریں اور جنت میں پہنچیں۔ جب یہ جنت کی قیمت لینے کے لیے ہم بے چین ہیں تو ہماری جانیں ہماری نہیں ہیں، ہمارے اموال نہیں، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کو بیچ دی۔ دیکھو یہاں پہنچ کر کے ایک مسئلہ اور سمجھو۔ رمضان شریف یہ سیزن چل رہا ہے، اس سیزن میں اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کی قیمتیں بڑھا دی، نفلوں کو فرضوں کے برابر کر دیا اور فرضوں کو 70 گنا کر دیا، نفلوں کو فرضوں کے برابر کر دیا اور فرضوں کو 70 گنا کر دیا۔ یہ جو سیزن میں قیمتیں بڑھ گئی، تو کوئی یہ کہے گا کہ سیزن میں قیمتیں بڑھتی ہیں یا گھٹتی ہیں؟ کرسمس میں تو چیزوں کی قیمتیں گھٹتی ہیں۔ تو کرسمس آ گیا ہے، ایک خوشی کا دن آ گیا ہے، تو ہر دکاندار چیزوں کی قیمتیں کم کرتے ہیں۔ تو سیزن میں تو قیمتیں کم ہونی چاہیے یا بڑھنی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیچنے والا تو قیمتیں گھٹاتا ہے، بیچنے والا وہ تو اپنی قیمتیں گھٹاتا ہے، لیکن جب خریدار کو چاہیے، ضرورت ہو تو خریدار قیمتیں بڑھاتا ہے۔ ہندوستان میں ایک چیز کم پیدا ہوئی ہے، اسب گول کم پیدا ہوا ہے، اور امریکہ کو بھی آرڈر بھیجنا ہے، اور کینیڈا کو بھی آرڈر بھیجنا ہے، اور اس کو بھی آرڈر بھیجنا ہے، اور انہیں معلوم ہوا کہ ہندوستان میں اور ایران میں اسب گول کم پیدا ہوا ہے، تو یہ قیمتیں بڑھا دیں گے۔ تو جو قیمتیں جتنی زیادہ بڑھا دے گا اس کے حصے میں اسب گول آ جائے گا۔ تو بائیں کو جب کوئی چیز، بیچنے والے کو کوئی چیز بیچنی ہوتی ہے اور گاہک نہیں ہے تو وہ قیمتیں کم کرے گا تاکہ گاہک جلدی دوڑ کر کے آئیں۔
لیکن چیز ہے اور خریدار بہت سارے ہیں، خریداروں کو چاہیے تو خریدار تو قیمت بڑھائیں گے۔ دیکھو یہاں کیا ہے، اللہ نے مومنین سے خریدا تو خریدار اللہ ہے، بے شک اللہ نے خریدا مومنین سے تو خریدار اللہ ہیں، اور بیچنے والے مومنین ہیں، ہم نے اپنی جانیں اور اپنے مال اللہ کو بیچے ہیں، اور خریدار اللہ ہیں۔ اور خریدار جب چاہتا ہے کسی چیز کو زیادہ سے زیادہ لینا تو وہ قیمت بڑھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے، مومن بندے، اپنی جانیں اور اپنے اموال میری اطاعت میں اور میرے احکام کی فرمان برداری میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اور میرے احکام کی زیادہ سے زیادہ اطاعت کریں۔ تو اللہ نے سیزن میں قیمتیں بڑھا دی، رمضان میں قیمتیں بڑھا دی کہ اتنی نفلیں کرو گے تو فرضوں کے برابر ہو جائیں گی، فرضیں بڑھا کر 70 ٹائم کر دی جائیں گی۔ یہ جو ہم نے اپنی جانیں اور اپنے اموال اللہ کو بیچ دیے ہیں تو اللہ تو غنی اور بے نیاز ہیں، انہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تو غنی اور بے نیاز ہیں، انہیں کیا کرنا ہے؟ بے شک اللہ غنی اور بے نیاز ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری جانیں اور مال خریدے ہیں یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے خریدے ہیں، اور وہ جان اور مال خرید کر کے جانی بھی احکام دیے اور مالی بھی احکام دیے کہ دیکھو تمہاری جان تمہاری نہیں ہے، اب وہ جان ہماری ہے، اب دیکھو تمہاری جان کو ہم یہ احکام دے رہے ہیں، اور دیکھو تمہارا مال تمہارا نہیں وہ ہمارا ہے، دیکھو تمہارے مال کے بارے میں ہم یہ احکام دے رہے ہیں، ہمارے احکام پورے کرو، اور یہ احکام پورے کرو گے تمہارا ہی فائدہ ہوگا، جنت جو ملنے والی وہ جنت تمہیں ملے گی۔ چنانچہ جتنی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے مومنین پر لازم کی ہیں وہ عبادتیں یا تو جانی ہیں یا مالی ہیں یا دونوں کا مکسچر ہے، تیسری کوئی عبادت نہیں۔ تو دو عبادتیں اللہ نے جانی رکھی ہیں، بدنی رکھی ہیں، نماز اور روزہ۔ نماز اور روزے میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے، بدن خرچ ہوتا ہے، بدن پر تکلیف پہنچتی ہے۔ اور دو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت اللہ تعالیٰ نے بلکہ دو عبادتیں اللہ نے مالی رکھی ہیں، ایک زکوٰۃ اور ایک صدقہ فطر۔ اس میں بدن پر کچھ اثر نہیں پڑتا ہے، جیب پر اثر پڑتا ہے۔ اور ایک عبادت اللہ نے مکسچر رکھی ہے، حج اللہ نے عبادت مکسچر رکھی ہے کہ $2000 خرچ بھی ہوتے ہیں اور خود جانا پڑتا ہے سفر کر کے، مرد کو بھی جانا پڑتا ہے، عورت کو بھی جانا پڑتا ہے، احرام باندھنا پڑتا ہے، عرفہ میں یہ کرنا پڑتا ہے، مینا میں یہ کرنا پڑتا ہے، طواف کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے، سب کام خود کرنے پڑتے ہیں۔ تو بدن کو بھی اس میں زحمت ہوتی ہے اور پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ بس یہی دو قسم کی عبادتیں ہیں، اللہ نے کچھ عبادتیں بدنی رکھی ہیں اور کچھ عبادتیں مالی رکھی ہیں اور کچھ مکسچر رکھی ہیں۔ یہ ساری عبادتیں ہمارے ذمے پر کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ ہماری جان اور مال اللہ نے خرید لیے ہیں۔ اب ہماری جان ہماری نہیں ہے، ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، لہذا ہمارے مال کے بارے میں اللہ جو چاہے احکام دے، کیونکہ یہ مال اللہ کا ہے، اور ہماری جان کے بارے میں وہ جو چاہے احکام دے، کیوں ہماری جان اللہ کی ہے، اور اللہ نے ہماری یہ دونوں چیزیں لے لی ہیں، اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیا ہے؟ جنت دی۔ یہی جو احکام ہیں، یہی جو اللہ کے احکام ہیں، انہی کی اطاعت، یہی جنت کی قیمت ہے۔ تو یہ آیات کریمہ جو 18ویں پارے کے شروع کی آیات ہیں، ان آیات میں 5 کام بتائے گئے ہیں کہ جو مومنین 5 کام کرتے ہیں جنت کے وارث وہ ہیں، جنت انہی کے لیے ہے۔ کیا ہیں 5 کام؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ صرف نماز پڑھتے ہیں نہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ جو خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں وہ یقیناً کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ کامیابی کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں، اس میں پہلی چیز، سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ نماز ہی پر سارے دین کا مدار ہے۔
نماز ہے پڑھنی ہے، اور صرف پڑھنی نہیں ہے، کامیابی کے لیے ضروری ہے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ خشوع خضوع کیا چیز ہے؟ خشوع خضوع سر سے پیر تک، اس کو کہتے ہیں اردو میں سراپا، انسان کا سراپا اللہ جل شانہ عم نوالہ کے سامنے ایسا سہما ہوا ہو اور ایسا پرسکون ہو جیسے بڑے جلیل القدر بہت بڑے بادشاہ کے سامنے ایک معمولی غلام پیش ہوتا ہے، جیسا باادب مؤدب کھڑا رہتا ہے، ایسا اللہ کے سامنے باادب رہے اور نہایت پرسکون رہے اور نماز پڑھے۔ یہ خشوع اور خضوع، اس کو خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے شریعت نے تمام مسائل رکھے ہیں۔ دیکھو نماز میں کچھ فرائض ہیں، پھر کچھ فرائض سے آگے کچھ واجبات ہیں۔ تو فرائض اور واجبات تو ضروری ہیں، اگر فرائض نہیں ہوں گے تو نماز ہوگی نہیں۔ واجبات نہیں ہوں گے تو یا تو سجدے سہو کرنا پڑے گا یا نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن فرائض اور واجبات کے بعد نماز میں سنت ہیں، سنت کے بعد نماز میں مستحبات ہیں، مستحبات کے بعد نماز میں آداب ہیں۔ اب یہ سنتیں، یہ مستحبات، یہ آداب اگر نماز میں نہیں بھی رہیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ جب نماز ہو جائے گی تو پھر کیوں رکھے ہیں یہ سنتیں، کیوں رکھی ہیں یہ مستحبات، کیوں رکھے ہیں یہ آداب، کیوں رکھے ہیں؟ یہی نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے یہ سب چیزیں رکھی گئی۔ یہ سنتیں، یہ مستحبات، یہ آداب، یہ سارے اس لیے رکھے گئے ہیں کہ نماز میں خشوع خضوع پیدا ہو۔ نماز تو ہم سب اللہ کے بندے پڑھتے ہی ہیں، نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، آداب سب ہم جانتے ہی ہیں، مجھے وہ سب نہیں سمجھانے، لیکن بعض چیزیں نماز میں ایسی ہیں کہ جن میں عام طور پر لوگ اس میں بھول کرتے ہیں، تو اس لیے وہ چند موٹے موٹے مسئلے ہیں نماز کے، وہ جی چاہتا ہے کہ بیان کروں تاکہ ہم میں سے کسی کی بھول ہو تو وہ اپنی بھول سدھار لے۔ مگر انسان کی ایک کوتاہی ہے، جب وہ کوئی بات سنتا ہے تو پھر سننے کے بعد میں دوسری جب نماز اگلی نماز آئے گی تو دوسروں کو دیکھے گا کہ یہ کیسے کر رہا ہے۔ یہ انسان کی ایک کوتاہی ہے۔ حالانکہ چاہیے کیا؟ چاہیے یہ کہ اگلی نماز میں وہ اپنے ایک دوست سے کہے کہ بھیا ذرا میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو دیکھیے کل جو مولانا صاحب نے بیان کیا تھا اس کے اعتبار سے میری نماز میں کوئی کوتاہی ہے یا نہیں، اگر ہو تو مجھے بتا دے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ کل جو بیان ہم نے سنا تھا، جو کوتاہیاں بتائی گئی تھی، ان کوتاہی میں سے کوئی کوتاہی میرے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں؟ آدمی خود نہیں سمجھ سکتا کہ میرے اندر کوتاہی پائی جاتی نہیں، دوسرا دیکھ کر بتایا کہ کوتاہی پائی جاتی یا نہیں۔ دیکھو میرر ہوتا ہے، چہرے پر داغ ہے تو ہمیں نظر نہیں آئے گا، میرر سامنے لے اور نظر آ جائے گا۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا میرر ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا میرر ہے۔ میرے اندر جو کوتاہیاں ہیں وہ کوتاہیاں میں جاننا چاہوں تو دوسرے مسلمان کے ذریعے سے میں اسے جان سکتا ہوں کہ بھیا تو میری نماز دیکھ کر مجھے بتا کہ کل جو بیان میں کوتاہیاں آئی تھی وہ کوتاہی میرے اندر ہے یا نہیں۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے، اپنی عبادتوں کی اور اپنی کوتاہیوں کی طرف دیکھنا ہی نہیں، اور دوسروں کی خوردہ گیری، دوسروں کے عیب پکڑنا یہ مومن کی شان نہیں۔ تو اس لیے میں چند نماز کے سلسلے کی چند باتیں ذکر کرتا ہوں، اس سے واقف ہو جانا چاہیے۔ نماز میں سب سے پہلی چیز ہے تکبیر تحریمہ۔ سب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ میں دونوں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ ان ہاتھوں کے اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ، دیکھو میری طرف، دونوں ہاتھ یوں کھلے رہنے چاہیے، اور یہ انگلیاں یوں ملانی بھی نہیں ہیں اور یوں کھولنی بھی نہیں ہے۔ جس حال میں جس کی انگلیاں جس حال میں اسی حال میں چھوڑ دو، لیکن انگلیاں یوں کھلی رہنی چاہیے، یوں نہیں، سب انگلیاں یوں کھلی ہونی چاہیے، اور قبلے کی طرف رہنی چاہیے۔ رفع ہاتھ اٹھاتے وقت لوگ کیا یوں اٹھاتے ہیں،
یوں دونوں ہاتھ اٹھا کر یوں انگلی اٹھاتے ہیں، یہ ہاتھ قبلے کی طرف نہیں رہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ جب ہم اٹھائیں گے تو ہاتھ قبلے کی طرف رہنے چاہیے اور ہاتھ قبلے کی طرف اس حال میں اٹھانے چاہیے۔ بہت سے بھائیوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہاتھ یوں اٹھاتے ہیں، یوں اٹھا کر اللہ اکبر، تو یہ یوں اٹھانا یہ غلط ہے۔ ہاتھ یوں قبلے کی طرف رکھنے ہیں۔ جب نیچے سے آپ ہاتھ اٹھائیں تو آپ یوں ہاتھ اٹھائیں گے قبلے کی طرف، اور قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہہ کے باندھیں گے۔ ایک مسئلہ، ایک تو یہ غلطی ہوتی ہے، ہاتھ یوں اٹھانا، یہ اٹھانا غلط ہے، یوں اٹھا کے قبلے کی طرف یہ ہاتھ ہتھیلی رہنی چاہیے۔ دوسرا، ہاتھ کہاں تک اٹھانا چاہیے؟ اس سلسلے میں 3 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے مونڈوں تک۔ ایک حدیث یہ ہے کہ حضور ہاتھ اٹھاتے تھے دونوں کانوں کی لو تک۔ تیسری حدیث یہ ہے کہ حضور ہاتھ اٹھاتے تھے کانوں کے جو اوپر کنارہ ہے یہاں تک۔ یہ 3 طرح کی حدیثیں ہیں، اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے ان تینوں حدیثوں میں تصدیق یہ دی ہے کہ اس طریقے پر ہاتھ اٹھانا چاہیے کہ ہاتھوں کا یہ قاعدہ، یعنی یہ جہاں سے ہاتھ پہنچا یہ پہنچے، یہ قاعدہ یہ تو کندھوں کے مقابل آ جائے، اور یہ انگوٹھا یہ کانوں کے مقابل آ جائے، اور یہ انگلیاں اوپر یہ کانوں کے اطراف کے مقابل چلے جائیں۔ یہ تصدیق دی ہے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے، تاکہ تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ لہذا ہاتھ اٹھانے ہیں یہ، یہاں کان کی لو سے انگوٹھے کا لگانا نہیں، لگانا کوئی ضروری نہیں، کانوں سے لگانا ضروری نہیں، لگ جائے تو برا نہیں، لگانا ضروری بھی نہیں۔ بہت سے لوگ یہ لگاتے ہیں، ایسا لگانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اتنے ہاتھ اٹھاؤ کہ یہ تو کندھے کے مقابل ہو جائے، یہ انگوٹھا کان کی لو کے مقابل ہو جائے، یہ انگلیاں اس کانوں کے مقابل آ جائے۔ یہ اٹھانے کا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتیں ہاتھ اٹھائیں گے کندھے تک، دیکھو میں تو یہ یہاں تک، بس یہاں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اتنا ہاتھ یہاں تک عورتیں نہیں اٹھائیں گے، عورتیں ہاتھ اٹھائیں گے وہ کندھے تک ہاتھ اٹھائیں گے۔ تو عورتوں کے لیے ہاتھ کندھے تک اٹھانا ہے، مردوں کو ہاتھ اتنے اونچے اٹھانے ہیں جو میں نے بتایا کہ انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل آ جائیں، یہ انگلیوں کے کنارے کان کے اوپر کے کنارے کے مقابل آ جائیں، اور یہ ہتھیلی کا نیچے کا حصہ جو کندھوں کے مقابل آ جائے۔ اس طریقے پر ہاتھ اٹھانے چاہیے، اور ہاتھوں کی انگلیاں نہ یوں کھلی ہوں نہ یوں ملائی ہوئی ہوں، اپنی اصلی حالت پر چھوڑ دی گئی ہوں، اور یہ دونوں ہتھیلیاں قبلے کی طرف کر کے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے جس کو میں نے سمجھایا، آپ حضرات پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا، پھر ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے پھر ہاتھ کیا کرنے ہیں، یہ مسئلہ آج اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ اس ملک میں یہ مسئلہ بہت سے لوگ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے نہیں سمجھا رہا کہ کوئی کوتاہی ہو رہی، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اس ملک میں یہ مسئلہ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، اس لیے سمجھا رہا ہوں۔ اس میں تھوڑی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، وہ کوتاہیاں بھی سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ اکبر کہہ کر امام مالک علیہ الرحمہ تو یہ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ یوں چھوڑ دو، جیسے ہم رکوع سے کھڑے ہو کر قومے میں دونوں ہاتھ رکوع سے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو امام مالک علیہ الرحمہ تو یہ کہتے ہیں دونوں ہاتھ چھوڑ دو، ہاتھ باندھے ہی نہیں جائیں گے۔ امام مالک علیہ الرحمہ کے یہاں نماز میں ہاتھ باندھے نہیں جاتے، دونوں ہاتھ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ امام مالک علیہ الرحمہ کے علاوہ باقی تمام فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سنت ایک ہاتھ باندھ لیے جائیں۔ کہاں باندھے جائیں؟ اس سلسلے میں 2 روایتیں ہیں۔ ہاتھ کہاں باندھے جائیں اس سلسلے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے سینے پر، اور ایک روایت ہے ناف کے نیچے۔ یہ 2 روایتیں ہیں، سینے پر یہ بھی روایت ہے اور ناف کے نیچے یہ بھی روایت ہے، اور یہ بھی ہے۔
یہ علماء کے سمجھنے کی بات ہے، آپ حضرات کے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک تو اعلیٰ درجے کی صحیح ہوتی ہے، ایک روایت ایسی ہوتی ہے کہ وہ صحیح تو نہیں ہوتی لیکن وہ دلیل بن سکتی ہے. تو دلیل بننے کے قابل دونوں ہیں، اور اعلیٰ درجے کی صحیح کوئی نہیں ہے. اور روایتیں دو ہیں، ایک ہے کہ ہاتھ سینے پر حضور باندھتے تھے، اور ایک یہ ہے کہ حضور ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے تھے. اب امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی رائے تو یہ ہے کہ مرد کے لیے مسنون یہ ہے، افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، اور عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھے. کیوں؟ عورت یہاں سینے پر یوں ہاتھ باندھے گی تو اس میں پردہ زیادہ ہے، لہذا عورت تو اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ یہاں باندھے گی سینے پر، اور مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، یہ مرد کے لیے افضل ہے. یہ تو ہماری رائے ہے، ہمارے امام کی رائے ہے، اور ہم سب اسی طرح سے عمل کرتے ہیں. ہماری عورتیں ہاتھ سینے پر باندھتی ہیں اور ہمارے مرد ناف کے نیچے باندھتے ہیں. ناف کے نیچے کا کیا مطلب؟ ناف جانتے ہو نا؟ ہاتھ ایسے باندھو، دیکھو ہاتھ یوں باندھنے ہیں، یہ دو انگلیاں، ان دو انگلیوں کا دائرہ بنانا ہے اور دائرے سے اس کا پہنچا پکڑنا ہے، اور یہ تین انگلیاں ملا کر یہاں رکھنی ہے، اور یہ دو انگلیوں سے دائرہ بنانا ہے. ان دو انگلیوں کو دائرہ بنا کر یہ پہنچا پکڑنا ہے، یہ تین انگلیاں ملا کر یہاں رکھنی ہے. اور یہ ناف کے نیچے، ناف کے نیچے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کے اوپر سے اگر آپ کو لکڑی یا سوئی بڑھائیں تو سیدھی ناف کے بیچوں بیچ پہنچے، یہ ناف کے نیچے کا مطلب ہے. اس میں لوگ ہمارے بہت سے بھائی کوتاہی کرتے ہیں کہ اور نیچے ہاتھ لٹکا دیتے ہیں. یہ جو نیچے ہاتھ لٹکا دیتے ہیں یہ غلط. ناف کے نیچے کا مطلب یہ نہیں کہ نیچے جاؤ جہاں تک بھی جائے تحت الثری میں. بہت سے بھائی ہیں کہ انہوں نے نیچے ہاتھ لٹکا دیے، یہ غلط ہے. ناف کے نیچے کا مطلب یہ ہے کہ ناف کے اتنے قریب کہ اوپر سے اگر لکڑی لو تو سیدھی ناف میں لکڑی جائے، بس اتنا ہی یہ ناف کے نیچے کا مطلب. اور حضرت امام یہی رائے، یہ جو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی رائے ہے، یہی رائے امام احمد ابن حنبل کی ہے، اور یہ جو سعودیہ والے حنبلی ہیں ان کی بھی رائے یہی ہے. حنفیہ اور حنابلہ یعنی امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمت اللہ علیہ، ان دونوں نے اس حدیث کو ترجیح دی ہے جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے کہ حضور ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے. اس حدیث کو ترجیح دی اور انہوں نے کہا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اولا اور بہتر ہے، اولا اور بہتر ہے. تو دیکھو امام مالک تو انہوں نے تو کہا کہ ہاتھ باندھے ہی نہیں جائیں گے، اور ان دو اماموں نے کہا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اولا ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ ہاتھ سینے پر باندھے جائے، مگر اس قول پر امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے فتویٰ نہیں ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں اس قول پر فتویٰ نہیں ہے. ان کے یہاں جو معتمد اور جس پر فتویٰ ہے اور جس پر تمام شوافع کا عمل ہے وہ ہے سینے کے نیچے ہاتھ باندھنا اولا ہے. سینے کے نیچے، سینہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں تک پسلیاں ہیں، یہ جہاں پسلیاں ختم ہوئی یہ یہاں تک تو سینہ ہے، تو اس کے نیچے وہ یہاں ہاتھ باندھیں گے یہاں. تو اب نیچے سے لکڑی جاؤ گے تو سیدھی ناف میں جائے گی، ہاتھوں کے نیچے سے اگر لکڑی بڑھاؤ گے تو ناف میں جائے گی. تو بس اب حنفیہ کے یہاں ناف کے نیچے باندھنا ہے اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ناف کے اوپر باندھنا ہے سینے کے نیچے. اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے اسی پر عمل ہے، اسی پر فتویٰ ہے ان کے یہاں. اور یہ جو غیر مقلدین ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سینے پر یہاں ہاتھ باندھو. یہی قول امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بھی ایک ہے مگر ان کے فتویٰ نہیں. اور یہ جو غیر مقلدین ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سینے پر ہاتھ باندھنا اولا ہے. تو میں نے کہا کہ حدیثیں دو ہیں، ایک میں لفظ ہیں علی صدری ہی کہ حضور اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، اور ایک میں ہے کہ تحت السرہ ناف کے نیچے حضور ہاتھ باندھتے تھے. تو دو اماموں نے تو کہا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے حضور، یہ حدیث اولا ہے، اس پر عمل. اور یہ علی صدری ہی کہ حضور سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، یہ حدیث ان دو اماموں نے نہیں لی. کیوں؟ پہلے اس حدیث کا مطلب متعین کرو، کیا مطلب ہے اس کا؟ علی صدری ہی سینے پر، اس کا مطلب متعین کرو کیا.
امام شافعی علیہ الرحمہ اس کا مطلب بیان کرتے ہیں سینے کے نیچے، سینے پر کا مطلب سینے سے نیچے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مطلب بیان کرتے ہیں. اور وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے اور اجمی نہیں ہے، عربی اصل عرب ہیں اور حضور کے خاندان کے ہیں، قریشی ہیں، زبان کے جاننے والے ہیں. وہ اعلیٰ صدری کا مطلب بتاتے ہیں سینے کے نیچے، اور اسی پر ان کے یہاں فتویٰ ہے، اسی پر عمل ہے. اور یہ غیر مقلدین کہتے ہیں سینے کے اوپر. تو پہلے تو تم آپس میں ڈسکس کر کے حدیث کا مطلب طے کرو کہ تم جو بیان کرتے ہو مطلب وہ صحیح ہے یا امام شافعی علیہ الرحمہ جو مطلب بیان کرتے ہیں وہ صحیح ہے. اور اگر دونوں صحیح ہیں تو کھڑا ہو کھڑی ہو والا بات ہوگی. اس لیے حنفیہ نے اور حنابلہ نے اس حدیث کو نہیں لیا ہے، اس حدیث کو لیا ہے جس کا مطلب میننگ متعین ہے. یہ حدیث شریف اس کے میننگ اور مطلب متعین ہے، اس کے مطلب میں دو مطلب ہے ہی نہیں. اور یہ تو ایسی حدیث ہے کہ جس کے میننگ میں یہ بڑا امام کہتا ہے یہ مطلب ہے، یہ غیر مقلدین کہتے ہیں یہ مطلب ہے. اللہ جانے کون سا صحیح مطلب ہے، تم کہتے ہو وہ صحیح ہے یا تم کہتے ہو وہ صحیح ہے، دونوں صحیح ہیں تو کس طرح صحیح ہیں. تو اس لیے حنفیہ نے اور حنابلہ نے دونوں نے تحت سرہ ناک کے نیچے والی حدیث لی ہے. اور یہ صرف غیر مقلدین یہ سینے پر والا مطلب لیتے ہیں. حدیث تو ایک ہی ہے، اس کا مطلب سینے پر لیتے ہیں، اور اسی حدیث کا مطلب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سینے سے نیچے لیتے ہیں. تو یہ جھگڑا جو ہے وہ ان دو حدیثوں میں سے ایک حدیث کے میننگ بالکل متعین ہے اور ایک کے معنی سمجھنے میں یہ سارا کنفیوژن ہے، جھگڑا ہے. ہمارے سمجھنے کی بات تو اس میں سے اتنی ہے کہ ہم جو ناک کے نیچے لفظ سنتے ہیں تو بہت سے بھائی ہمارے غلط طریقے پر ہاتھ باندھتے ہیں اور وہ نیچے لٹکا دیتے ہیں ہاتھ. یہ جو نیچے ہاتھ لٹکا دیتے ہیں یہ غلط ہے. ناک کے نیچے کا مطلب یہ ایسا باندھو کہ بس ناک یہی لگی ہوئی ہو. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کے نیچے تو سینے کے نیچے ایسے باندھیں گے کہ نیچے سے بالکل ناک لگی ہوئی ہو. حضرت تو یہ جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ تو کیونکہ اس ملک میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں بہت سے لوگ یہ کیا باندھتے ہیں، کیوں باندھتے ہیں، کیا وجہ ہے. تو میں نے یہ مسئلہ سمجھایا، اس کی ڈیٹیل تفصیل سمجھائی. اور حنفیہ جو ہیں وہ ناک کے نیچے والی روایت کیوں لیتے ہیں اس کی وجہ بھی میں نے سمجھائی کہ ناک کے نیچے والی روایت حنفیہ نہیں لیتے، یہ حنابلہ بھی لیتے ہیں، امام احمد بھی لیتے ہیں. اور وہ اس لیے لیتے ہیں کہ کلیئر روایت ہے، اس کے معنی متعین ہے. اور سینے پر والی جو روایت ہے اس کے معنی میں تو کنفیوژن ہے. ہم غیر مقلد کہتے ہیں یہ مطلب ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ مطلب ہے. اب تمہارا کہا ہوا مطلب صحیح ہے یا حضرت امام شافعی جو فرماتے ہیں وہ صحیح ہے؟ پہلے تو طے کرو، جب تک طے نہیں ہو تو کیسے عمل کرو گے؟ یہ حال قیام کا چل رہا ہے. قیام میں ایک کوتاہی ہم لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ دونوں پیر یوں سیدھے قبلے کی طرف نہیں رکھتے. بعض لوگ ایک پیر تو سیدھا رکھیں گے اور ایک یوں ٹیڑھا رکھیں گے، اور بعض لوگ دونوں پیر یوں ٹیڑھے رکھیں گے. جب کھڑے ہوں گے رکعت میں تو بعض لوگوں کے دونوں پیر یوں ٹیڑھے ہوں گے، بعض کا ایک سیدھا ہوگا ایک ٹیڑھا ہوگا. نہیں، جو اصل آداب میں اور مسنون طریقہ ہے کہ دونوں پیر سیدھے رہنے چاہیے اور سیدھے کعبہ کی طرف دونوں پیر رہنے چاہیے. لہذا اگر ہمارے اپنے پر غور کرنے کا، ہر ایک کو اپنے پر غور کرنے کا اگر کوتاہی ہو تو اسے صحیح کر لینا چاہیے. پھر دو پیروں کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ 4 انگشت یا اس سے کچھ زیادہ. 4 انگشت سے کم نہیں ہونا چاہیے، اتنا قریب 4 انگشت سے کم نہیں اور بہت زیادہ یہ بھی نہیں. بیچ میں 4 انگشت کے بقدر ہے یا اس سے کچھ زیادہ، اتنا فاصلہ دو پیروں کے درمیان میں رہنا چاہیے. اور یہ مسئلہ میں سمجھا چکا ہوں کہ جو بعض لوگ لمبے چوڑے پیر ملا کر کے دوسرے کی انگلیوں سے انگلیاں ملاتے ہیں وہ مسئلہ میں تفصیل کے ساتھ سمجھا چکا ہوں، لہذا اسے میں نہیں لوٹاتا. اب یہ قیام کی تمام باتیں پوری ہو گئی اور قیام میں جو اہم باتیں تھیں جس کی طرف توجہ دلانی تھی وہ میں نے دلا دی.
اب آگے جو رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے، اس میں جو چند باتیں ہیں وہ اب پھر انشاءاللہ کل بیان کریں گے. اب آپ حضرات تھک گئے ہوں گے، اس لیے اب چھٹی کر دیں، یہ مضمون کل پورا کریں گے. اسی طرح سے نماز میں جو ضروری باتیں وہ بتانی ہیں. پھر وہ جو آیات کریمہ ہیں جس میں 5 کام کرنے کے نتیجے میں جنت کا وارث آدمی بنے گا، ان 5 کاموں کی تھوڑی تفصیل کرنی ہے تاکہ ہم ان 5 کاموں پر مضبوطی کے ساتھ عمل کر کے جنت کے حقدار بن سکیں، جنت کے وارث بن سکیں. اس لیے یہ مضمون پھر ادھورا چھوڑتے ہیں، انشاءاللہ کل بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم. یا الہ العالمین، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے میرے مولا، ہمیں دنیا میں بھی بلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بلائیاں عطا فرما. اور اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جنت کے وارثوں میں سے ہمیں گردان اور جنت کا ہمیں حقدار بنا. اے میرے مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.